بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں سائم خان، اور روزانہ ہی رمضان کا یہ پہلا سال ایسا میں دیکھ رہی ہوں کہ جب ہم ڈسکشن شروع کر رہے ہیں جنگ سے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے دنیا میں، اور جس طرح کی جنگ ہو رہی ہے ایک بڑی غیر روایتی سی جنگ ہے ٹو بی آنیسٹ، اگر ہم بات کی جائیں، کیونکہ ہم نے کنونشنل وار دیکھی ہیں، جاتے ہیں جی کامبیٹ فائٹنگ ہوتی ہے، یہاں پر جی اپنے اپنے ملک سے بیٹھ کے میزائل داغے جاتے ہیں، اور جو ابنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز کی جو بندش ہے اس کی وجہ سے جو معاشی امپیکٹ آیا ہے پوری دنیا پر، تو آج 17th ڈے ہے، 17واں دن ہے اس جنگ کا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت ہے نا، ان کے اتار چڑھاؤ کی کیا صورت ہے؟ بالکل جی، اور اس جب ہم جنگ کی بات کر ہی رہے ہیں تو اس پوری وار سچویشن میں اے آئی بڑا امپورٹنٹ کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ کہیں پر اگر ہم نے دیکھا کہ آیت اللہ خامنائی کی اگر جو تمام طرح جو کاؤنٹر اسٹرائک کا جو پلان تھا وہ بتاتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے بنا، اس کے بعد اے آئی ویڈیوز اینڈ آل، تو اے آئی بڑے پریسائز ڈیسیشنز کر رہا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ لنڈن برینٹ خام تیل جو ہے اس کی قیمت 1.51% اضافے سے $104.69 فی بیرل ہو گئی ہے، اور جو ویسٹ ٹیکسس خام تیل ہے اس کی قیمت بھی 0.86% اضافے سے اس وقت جو ہے وہ $99.52 فی بیرل ہو چکی ہے۔ اب امریکہ کا ایران میں خرگ جزیرے پر حملے کے بعد مشرق وسطیٰ میں تناؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ ایک طرف امریکہ کہتا ہے کہ جو آئل انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ نہیں بنانا، دوسری طرف امریکہ خرگ جزیرے کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں پر ایران کا جہاں سے 90% کروڈ آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ ڈز اٹ میک سینس؟ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ اتنی illogical فیصلے کر رہے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے۔ بھائی ان کے جو منسٹر آف وار ہیں پیٹر ہیگس، آئی تھنک ان کو کوئی صحیح مشورے دینے والا نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو انہوں نے اپنے ارد گرد لوگ بھی ایسے جمع کیے ہوئے۔ بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ تو منت سماجت پر آ گئے ہیں، سوچیں چائنا سے بھی مدد مانگ رہے ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور ابنائے ہرمز کی بندش سے دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں گیس اور تیل کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، ظاہر سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، قیمتوں میں رد و بدل ہوا ہے، روزانہ اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایندھن کے تحفظ اور قلت پر قابو پانے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے گئے، اور پاکستان اپنی پیٹرولیم مصنوعات کا بڑا حصہ ظاہر سی بات ہے معلوم ہے درآمد کرتا ہے، باہر سے منگاتا ہے۔ ممکنہ طور پر دو بڑے آپشنز میں سے ایک کا انتخاب ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ایک ممکنہ آپشن ہے، جس کی مثال ہم نے تھوڑے دن پہلے بھی دیکھی تھی، تاکہ عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے مطابق اخراجات کو پورا کیا جا سکے، اور اس آپشن سے عوام کو غیر ضروری ایندھن کے استعمال سے روکا جا سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی انکلوڈ۔ اچھا، دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن یہ ہے کہ خریداروں کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کا کوٹا مختص کیا جائے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور یہ طریقے سے خطے کے کئی ممالک میں یہ طریقہ جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا میں کاروں کو تقریباً 15، بسوں کو 60 لیٹر ہفتہ وار ایندھن جو ہے مختص کر دیا گیا ہے کہ یہ اماؤنٹ آف لیٹر جو ہے آپ کو ملے گا ہفتے میں۔ میانمار میں پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے ایوین اور اوڈ نمبر پلیٹ جو ہے وہ اس کے تحت ڈرائیونگ کے دن مقرر کی جائیں گے۔ بنگلہ دیش نے روزانہ فیول کی فروخت محدود کر رکھی ہے۔ نیپال نے بھی ایل پی جی سلنڈرز کی راشننگ کا نظام جو ہے وہ راشننگ کا نظام جو ہے نافذ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ جو میانمار میں پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے ایون اور آڈ نمبر پلیٹس ہیں آپ کی، اس کے مطابق آپ چلا سکیں گے گاڑیاں، تو ایک دن ایون نمبر پلیٹ والی گاڑیاں چلیں گی اور ایک دن جو ہے وہ آڈ نمبر پلیٹ والی گاڑیاں چلیں گی۔ یہ صرف اور صرف کس لیے؟ تاکہ پیٹرول کی کم سے کم کنزمپشن کی جائے۔ ڈاکٹر خالد ولید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر توانائی ہیں، ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ اب یہ جو کفایت شاری ہو رہی ہے، پرزرو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آئل کو، یہ کس حد تک مفید ہے؟ سر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجودہ صورتحال میں اس وقت جو دو آپشنز دی جا رہی ہیں یہ جو ہے بڑی مؤثر آپشنز ہیں، اس کے بعد ہمیں واضح ایک چینج نظر آئے گا، واضح ہمیں ایک پریزرویشن نظر آئے گی پیٹرولیم مصنوعات کے اندر؟ جی بہت شکریہ۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالات چونکہ انسرٹن ہیں، آپ کو سرٹن لیول آف جو ارجنسی ہے وہ دکھانی ہوتی ہے تاکہ ملک میں پینک کریٹ نہ ہو، لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہ جو آپ کے میئرز ہیں جو آسٹیرٹی کے ہیں، کنزرویشن کے ہیں، کیا کہیں یہی انٹرن پینک تو کریٹ نہیں کر دیں گے؟ تو اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنا ہے۔ obviously حالات جو جیو پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں ایران یو ایس اے وار کے، اس کو ہمیں تھوڑا سا اکنامیکلی بھی دیکھنا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہمیں اس کو تھوڑا سا سوشل اینگل سے بھی دیکھنا ہوگا کہ جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی جن پہ ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ آ رہا ہے ان کے لیے
کیا کیا جائے تو آپ کے جتنے بھی آسٹیریٹی اور کنزرویشن کے میئرز ہیں دے شوڈ بی بنڈل اپ ود سم سارٹ آف ریلیف پیکیجز، پرٹیکولرلی وہ سیکٹرز، وہ فیکشنز آف دا سوسائٹی جن کا ڈائریکٹ لائیولیہڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ لنکڈ ہے۔ ایک چیز شاید کی جا سکتی ہے وہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا آن اے گراؤنڈز جو آپ کی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور جو آپ نے میکرو اکنامک پرفارمنس پچھلے 2-3 سال میں حاصل کی ہے اس کو بھی کمپرومائز نہ کرے، لیکن ساتھ میں جو پیٹرولیم لیوی کا فنڈ ہے، جو آپ کا ڈیزاسٹر کا فنڈ ہے، اس کو کس طریقے سے ٹارگیٹڈ وے میں یوز کیا جا سکتا ہے سو دیٹ ہم ایک تو راشننگ کی طرف، کنزرویشن کی طرف جا رہے ہو، دوسرا راشننگ اور کنزرویشن کی وجہ سے جو آپ کا ایک ٹرکل ڈاؤن نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے دیگر سیکٹرز پہ وہ جو ہے وہ نہ آ رہا ہو، اور ہم ایک ایکویٹیبل ریشننگ اور ایکویٹیبل جو آپ کا کنزرویشن اسٹریٹجی ہے اس کی طرف جا سکیں، اور ساتھ میں پھر آپ کو الٹرنیٹ سورسز کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر میں یہاں پہ ذکر سولر پینلز کا نہ کروں تو شاید ایک جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن پاکستان میں جس طرح سے سولر ریولوشن آیا اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم آج سے بہت بری سچویشن میں ہوتے، خاص طور پہ آپ کا پاور سیکٹر۔ تو اس کو بھی کس طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے، ہم نے بہت سارے پینلز امپورٹ کر لیے ہیں، کس طریقے سے اس کی ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان اس کرائسس کو یوز کرتے ہوئے رینیویبلز کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے جو میں نتیجہ اخذ کر سکی وہ یہ ہے کہ جو دوسرا آپشن ہے جس میں کوٹا مختص کر دیا جائے ہفتہ وار کہ بسز کو کتنا دیا جائے گا، ایک انڈیویجول کو کتنا دیا جائے گا، یا پھر ایون اور آڈ نمبر کے تحت کیا دیا جائے گا، ہفتہ وار انہیں پیٹرول دیا جائے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں بڑھانے کے آپشن کو بھی پیرالل چلایا جائے گا؟ کیونکہ جس تناظر سے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں اگر بڑھائی جائیں جیسے کہ 55 روپے لاسٹ ٹائم بڑھائی تھی تو عوام کی تو چیخیں نکل جائیں گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں ہمیں ان دونوں میں سے صرف ایک آپشن کو فلی آپٹ کرنا ہوگا، پھر قیمتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے؟ دیکھیں ہسٹوریکلی پاکستان کا جو سیٹ اپ ہے اس میں ہماری جو ڈیمانڈ کی الاسٹیسٹی جو ہے پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس کی وہ ان الاسٹک ہے، وچ مینس کہ وہ آپ کے پرائس سگنلز پہ جو ہے وہ اس طرح سے رسپونڈ نہیں کرتی، آپ کی ڈیمانڈ اس طرح سے ڈکلائن نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پرائس سگنلز کو یوز بھی کرتے ہیں چونکہ آپ کی تھوڑی سی ڈسپروپورشنیٹ کنزمپشن ہے تو وہ شاید اسی طرح پہ رہے، دونوں کو یوز کرنا پڑے گا ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ، راشننگ کو بھی اور آپ کی پرائس سگنلز کو بھی، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ جو ریلیف میئرز ہیں، جو ٹارگیٹڈ ریلیف انسٹرومنٹس ہیں، ان کو کس طرح سے یوز کر کے وہ لوگ خاص طور پہ آپ کی رورل اکانومیز میں جن کا ڈائریکٹ لائیولیہڈ جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ لنکڈ ہے، وہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ڈیزل کی کھپت ہے پاکستان میں اس کو چیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی گندم کا جو ہارویسٹنگ سیزن ہے وہ آ رہا ہے، تو اگر ڈیزل کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہ شاید زیادہ ڈراسٹک امپیکٹ پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی پلس پاکستان کا جو ایک رورل اکانومی کا فینامنا ہے اس پہ آ سکتا ہے۔ تو اگین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو دونوں میئرز ہیں، پرائس سگنلز پلس آپ کا جو راشننگ کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو الٹرنیٹ میئرز کی طرف بھی جانا ہوگا، وہ شاید آپ کے سولر پینلز یا رینیویبلز بیسڈ ہو سکتا ہے، اس کو بھی ہنگامی بنیادوں پہ شاید ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ ہمارے ساتھ ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں گے۔ عابد صاحب، یہ جو دوسرا آپشن ہے جس میں کوٹا سسٹم مختص کیا جائے گا فار انڈیویجولز اینڈ فار کمپنیز، بائکس اینڈ گاڑیوں کے لیے، بسز کے لیے، تھوڑا ذرا یہ بتائیے گا کہ ہاؤ وڈ دس ورک؟ اگر تو جو کمرشل گاڑیاں ہیں جو کہ سٹی ٹو سٹی ٹریول کر رہی ہیں، یا جو مال بردار گاڑیاں جو ڈیزل پہ چلتی ہیں، وہ تو 100 لیٹر کے حساب سے پیٹرول کنزمپشن ہوتی ہے ان کی، تو ان کے لیے کیسے اس چیز کو کنفائن کیا جائے گا کہ اتنی لمٹ ہے پیٹرول کی، اس کے اندر ہی آپ نے اپنا ٹریول کرنا ہے؟ جی عابد صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ دیکھیے اس وقت ایک ان یوزول اور انپریڈکٹیبل سچویشن جو ہے اس میں ہم بیٹھے ہیں۔ گو کہ گورنمنٹ نے اپنے آسٹیریٹی میئر جو ہے وہ تو لے لیے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں یا عوام کی زندگی، تو اس پہ آپ کو کوئی خاص چینج آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ فی الحال تو لوگ یہ ذہنی طور پہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ انرجی جو ہے وہ بہت مہنگی ہو جائے گی یا شاید وہ ایکسیسیبل نہیں رہے گی۔ شاید یہ فیسٹیوٹی آپ 1-2 دن اور کر رہے ہیں، لیکن عید کے فوراً بعد یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا پڑے گی جو کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ نہ صرف آپ کو انرجی کی راشننگ کرنا پڑے گی اور انرجی کو بڑا پھونک پہ استعمال کرنا ہوگا، بھلے آپ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، بلکہ ایک میں غذا کا جو بحران ہے مڈل ایسٹ میں
وہ بھی آتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے اس وقت جو قطر اور یو اے کی سپر مارکیٹس ہوں گی, مجھے نہیں لگتا کہ عید کے بعد وہاں پہ شیلف پہ آپ کو فوڈ سپلائی اس طرح سے مل سکے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ مارکیٹس فوری طور پہ فوڈ سپلائی کے لیے رہ جائیں گی. تو وہاں پہ بھی حکومت کو اور صارفین کو بڑا بیلنس رکھ کے دیکھنا ہوگا کہ کتنی فوڈ جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ کی جائے اور کتنی فوڈ جو ہے وہ اپنی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ کے لیے یوز کی جائے. تو دیر آر سم چیلنجنگ ٹائمز اہیڈ, اور اس میں بڑی گاڑیاں ہوں, چھوٹی گاڑیاں ہوں, ٹرانسپورٹ والی گاڑیاں ہوں, جب پیٹرول مہنگا ہو رہا ہوگا یا جب اس کی سپلائی خدا نخواستہ اگر وہ مشکل میں پڑ جائے گی تو آٹومیٹکلی میرا خیال ہے لوگوں کے پاس راشننگ کی سینس جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر خالد صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جیسے ہم گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں, موٹر سائیکل ہیوی ٹریفک کے لیے پیٹرول ڈیزل کا کوٹا مختص کر دیا جائے, تو ویسے ہم بچت کتنی کر پائیں گے, اس پہ کتنا ہوم ورک ہوا ہے ابھی؟ اسٹیمیٹس جو ہیں وہ ہمیں شاید ایگریگیٹ لیول پہ نہیں, ہمیں ڈس ایگریگیٹ اسٹڈیز کی ضرورت ہوگی, ایسٹیمیٹس کی ضرورت ہوگی کہ کس طرح سے ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ جو ہے وہ آتا ہے. آبویسلی ایک خاص حد تک آپ ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ لٹریچر دیکھیں, ریسرچ کو دیکھیں, تو ٹریڈیشنلی پاکستان کی جو الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ ہے وہ ان الاسٹک ہے, پرٹیکولرلی فار پیٹرولیم پروڈکٹس. اس میں کچھ ریزنز یہ بھی آ جاتی ہیں کہ ہمارا شاید ریمیٹنسز ہیں, لیکن اسٹل آپ جیسے جیسے پرائز بڑھاتے ہیں, الاسٹیسٹی کا مطلب ہے کہ پرائز کے بڑھنے سے آپ کی ڈیمانڈ بھی اتنی کم ہو. پاکستان میں یہ فنامنا نہیں ہوتا, تو شاید راشننگ کرنا یا پرائس سگنلز دے کے کرنا, اس کو جب تک آپ اسٹرکٹلی امپلیمنٹ نہیں کرتے تب تک وہ ہو نہیں پائے گا. اگین آپ کو اس کا ایک کمبینیشن لے کے چلنا ہوگا, ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ ریلیف میئرز کے ساتھ چلنا ہوگا. اس میں آئی ایم ایف کا رول امپورٹنٹ ہے, چونکہ پاکستان نیگوشیٹ کر رہا ہے اس ٹائم پہ, ریویو مشن بھی چل رہا ہے, تو شاید پاکستان اپنا جو کاربن لیوی کا پورشن ہے اس کو کم کرتے ہوئے تھوڑا سا ریلیف جو ہے وہ دے سکتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک دم سے پینک کریٹ ہو گیا تھا, اس چیز کو بچانے کے لیے شاید اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگین اگر یہ پرولانگ ہوتی ہے تو پھر اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ ڈراسٹک آئیں گے. اس کے لیے پھر آپ کو یہ جو میئرز آپ نے ابھی اپنے ابتدائی میں بھی بتائے کہ آپ شاید ایون اینڈ آڈ نمبر کی گاڑیوں کو چلا سکتے ہیں, یا پھر آپ جو ہے وہ کسی ایک علاقے میں جو ہے وہ لاک ڈاؤن کی کیفیت لگا کے وہ کر سکتے ہیں. لیکن اسٹل ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو ان اے وے اس طرح سے پلان کرنا ہوگا کہ پینک موڈ کریٹ نہ ہو رہا ہو, اور پھر آپ جو ہے وہ ورک فرام ہوم اور آپ کا جو ورچوئل اکانومی ہے اس چیز کو دیکھ کے چلیں. لیکن اگین اگر یہ چیز پرسسٹ کرتی ہے تو اس کے امپیکٹس جو ہیں وہ میکرو اکانومی پہ آئیں گے, پرٹیکولرلی اس پوائنٹ آف ویو سے کہ پاکستان ابھی ریکور کیا ہے ایک بڑے لانگ انفلیشنری رجیم سے, وہ دوبارہ آتا ہے تو شاید پھر پاکستان کے لیے میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کے جو خدشے ہیں وہ بڑھ جائیں. ٹھیک, عابد صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, بینٹ کروڈ اس وقت $104 فی بیرل پہ ہے. ہم اگر امریکن WTI کی بات کریں تو وہ بھی سم ویئر اراؤنڈ $100 پر بیرل ہے. جاننا آپ سے چاہتے ہیں کہ اگر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں, خرگ آئلینڈ کے اوپر B-2 بامبز برسا رہے ہیں, اور وہاں پر ایران کی 90% انوینٹری موجود ہے آئل کی, اور 90% کروڈ وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے. اور دوسری خبر یہ بھی ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ US مرینز وہاں پر اسٹیشن کرنے جا رہے ہیں خرگ آئلینڈ پہ, اور اس کو کولیٹرل کے طور پر رکھے گا تاکہ بعد میں مذاکرات میں اس کو کام میں لایا جا سکے خرگ آئلینڈ کو. تو ایسی سچویشن میں پرائسز پاکستان میں مزید آپ کتنی بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ 325 پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں بائکس سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہی. عید کے دن ہے, شاپنگ کرنے کے دن ہے, آپ اگر اور بڑھ گئی تو پھر عوام کیا یہ بوجھ برداشت کر پائے گی؟ دیکھیے, انرجی ایک ایسی چیز ہے جس کا ریٹ جتنا بھی بڑھتا ہے اس کا استعمال کم تو ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو فاصلہ آپ نے جو ہے وہ ٹرانسپورٹ پہ طے کرنا ہے وہ پیدل چل کے نہیں کر سکتے. تو مرتا کیا نہ کرتا, یہ بوجھ تو اٹھانا پڑے گا. اگر بچوں کو اسکول جانا ہے, لوگوں کو آفیسز میں پہنچنا ہے, مارکیٹس کو کھلا رکھنا ہے, لوگ کارپول کی طرف آ سکتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ ہو جائے, موٹر بائکس کا استعمال زیادہ ہو جائے, لیکن یہ تو رہے گا. انرجی کی قیمتیں ابھی STPI نے آج ہی اپنی جو فائنڈنگز فائنل کی ہیں, ہم اس کو 3 سینیریو میں دیکھ رہے ہیں. ایک جو ہے وہ تو آج کا ریٹ ہے 104 کا, یہ 130 تک بھی جا سکتا ہے, یہ 150 تک بھی جا سکتا ہے, اور یہ اسٹیگرڈ بھی رہ سکتا ہے کہ آپ کے چند مہینے 130 پہ ہو, اس کے بعد جو 90-100 پہ جا کے اگلے 6 مہینے تک رہے.
اب جب بھی جیسے اگر 130 جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو ہمارے یہاں کیا امپیکٹ آئے گا؟ ابھی ہم 350 پہ دیکھ رہے ہیں، 325 پہ ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اتنا ہمیں موو کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہے باہر، لوگوں نے نکلنا بند کر دیا ہے. بعد میں کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ اگر 150 پہ ہوتا ہے تو یہاں کیا امپیکٹ ہوگا قیمت پہ؟ ظاہر ہے کہ ہمیں اس میں پھر IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم پیٹرولیم لیوی جو لے رہے ہیں اس میں کمی کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر پیٹرولیم لیوی میں IMF سے فورس میجور کے طور پہ تھوڑا سا آپ کو کشن مل جاتا ہے تو شاید پرائسز کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ آئے. لیکن اس سے بھی بڑا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ منی آنلی، یہ صرف قیمت نہیں، اس کی سپلائی جو ہے وہ بڑا میٹر کرے گی کہ اگر آپ کا یہ کشیدگی جو ہے یہ ہاریزونٹلی بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر سپلائی کہاں سے آئے گی، LNG کہاں سے آئے گی، پیٹرول کہاں سے آ رہا ہوگا. تو اس میں یقینی طور پہ ایک جو ہے ریشنل اور راشننگ دونوں کی ضرورت پڑے گی. قیمت بعد میں رہ جائے گی، سپلائی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی کہ آپ کے پاس تیل کے ذخائر رہیں اور وہ چلتی رہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ساتھ ڈاکٹر خالد ولیدی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی پریسائزلی انہوں نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب برینٹ کروڈ 117 پہ گیا تھا تو پاکستان نے 55 روپے بڑھے تھے. اب خالد صاحب اور بتا رہے تھے اور عابد صاحب بتا رہے تھے کہ اگر یہ 130 تک چلا گیا خدا نہ خواستہ برینٹ کروڈ فی بیرل تو پھر پاکستان میں کیا ہوگا؟ پھر وہ یہ آپشن دے رہے ہیں کہ پھر IMF سے بات کرنی پڑے گی تو جو لیویز دی جا رہی ہیں وہاں پہ کچھ ذرا رد و بدل کیا جا سکے. لیکن دیکھتے ہیں جی کیا گورنمنٹ اس حوالے سے فیصلے لیتی ہے. لیکن ہم بات کر رہے تھے جس انسان نے اور جس ملک نے اور بلکہ نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کی بات کر لیتے ہیں، یہ جنگ کا آغاز کیا. اب وہ اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ وہ منتیں کر رہے ہیں، چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ یہ کھلوائیں جی ابنائے ہرمز جو ہے اس کو کھلوائیں. کبھی وہ جرمنی کو کہہ رہے ہیں، کبھی وہ جاپان کو کہہ رہے ہیں، کبھی وہ انگلینڈ کو کہہ رہے ہیں، کبھی فرانس کو کہہ رہے ہیں. لیکن جہاں سے وہ بات کر رہے ہیں انہیں بس جواب ایسے ہی مل رہا ہے. سو ابنائے ہرمز کھلوانے کے لیے صدر ٹرمپ کو انتہائی ناکامی کا سامنا اس وقت کرنا پڑ رہا ہے. چین سمیت دنیا بھر سے مدد کی اپیل انہوں نے کر دی ہے. اچھا جنگ شروع کریں آپ اور سمیٹیں آ کر اس کو دوسرے. تو جنگ شروع کرنے کے بعد جی اب یہ کہہ رہے ہیں ابنائے ہرمز کھلوا دیں. کسی بھی ملک نے ابھی تک کوئی پازیٹیو جواب نہیں دیا اور خطے میں بحری جہاز بھیجنے کا اعلان نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں جی اپنے اپنے جہاز بھیجیں تاکہ وہ راستے کھلوائیں. سو امریکہ کے معاشی اتحادی ہیں جاپان کے ساتھ ساتھ فرانس بھی، آسٹریلیا بھی، برطانیہ نے بھی بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا ہے. تینوں ملکوں نے بغیر پائلٹ طیاروں کے ذریعے نگرانی اور سفارتی کوششوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ کیا. اور ویسے ان کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اس جنگ کا مقصد نہیں پتا کہ آپ جنگ کر کس لیے رہے تو ہم کیوں اپنے جہاز. ایوری از ناٹ ایز معذرت کے ساتھ ڈمب اینڈ فاشسٹ ایز ڈونلڈ ٹرمپ. پرائے کی جنگ میں جا کے کوئی نہیں کودتا. کسی کے گھر میں آگ لگی ہو نا کوئی نہیں جا کے اس آگ میں کودے گا. تو سب ملک جو ہیں ممالک وہ سب کے سب ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اب ہوا کیا کہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ تو ہوتا ہے. اب جب سارے یہ جو ان کے سفارتی اور معاشی اتحادی تھے جب انہوں نے جواب دے دیا تو ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ نیٹو نے ابنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ کی تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی. تو یہ نیٹو کارڈ ہے نا جو US ہمیشہ سے کھیلتا ہوا آ رہا ہے، وہ جو 32 کنٹریوں کو اب انہوں نے خبردار کر دیا ہے کہ ایئر فورس 1 پر ساتھیوں سے گفتگو کرے تو انہوں نے کہا کہ جس طرح امریکہ نے روس کے خلاف یوکرین کی مدد کی توقع کرتے ہیں یورپ ابنائے ہرمز کے معاملے میں مدد کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین تیل کی ضروریات کا تقریباً 90% ابنائے ہرمز کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اس لیے بیجنگ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال یہی رہی تو چین کا دورہ بھی ملتوی ہو سکتا ہے. تو اب وہ مطلب بلائنڈلی دھمکیاں دینے، کبھی چین کو دھمکی دے رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنا دورہ منسوخ کر دوں گا. یہاں پہ بڑی آئرنی نظر آ رہی ہے سائم ٹو بی آنیسٹ کہ آپ کو یاد ہے سب سے پہلے جس ملک پہ سب سے زیادہ ٹیرف لگایا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ تھا چائنا. آئے دن چائنا کو دھمکیاں. اب کہہ رہے ہیں جی میں آپ کا وزٹ ڈیلے کر دوں گا. انہوں نے وزٹ کرنا ہے اپریل میں چائنا کا. تو چائنا کو تو کوئی وہاں پہ ہمیں لگ رہا ہے اثر نہیں ہو رہا. ایران نے کہا اگر ابنائے ہرمز سے گزرنا ہے تو یون میں آپ پے کریں، ہم آپ کو گزرنے دیں گے. اچھا یہ چائنا کا ماسٹر اسٹروک ہے. آپ دیکھیں کہ ڈالر کو بریک کرنے کے لیے چائنا از لائک کہ آپ نے اگر اپنا جہاز ایران از لائک اگر اپنا جہاز گزروانا ہے آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز سے تو یون میں پے کریں، وچ مینس کہ یون کی ڈومیننسی چاہ رہا ہے ایران ٹیکنیکلی. اور یہ چائنا کے لیے بہت ایک میجر ماسٹر. ایران نے اپنی گیم صحیح بنائی ہوئی ہے. سو امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کہتے ہیں کہ ایران سے جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی جس کے بعد توانائی کی سپلائی دوبارہ بہتر ہو جائے گی. کہا سپلائی بحال ہونے سے تیل اور توانائی کی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی. اچھا وہ امید کر رہے ہیں کہ چند
ہفتوں میں صورتحال معمول پر آ جائے گی. لیکن اسرائیل کے وزیر ثقافت تو کھیل ہیں تو وہ وزیر ثقافت کے کھیل، لیکن باتیں وہ جنگوں کی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جنگ مزید جاری رہنے کا امکان ہے. کہتے ہیں جنگ مزید کئی ہفتے جاری رہ سکتی ہے. اسرائیل کو آئندہ چند دنوں میں مزید کشیدگی کے لیے تیار رہنا چاہیے. پھر کہتے ہیں برطانیہ اتحادیوں کی حفاظت کے لیے جنگی طیارے میدان میں اتار دیے ہیں. اب وہ طیاروں کی تعداد بھی بتا رہے تھے کون کون سے طیار ہیں. تو جناب یہ ان کی خام خیالی مجھے نظر کوئکلی آپ کو ذرا اپڈیٹ بھی دے دیتے ہیں وار سچویشن کے حوالے سے. اسرائیلی فوج کی جانب سے ایران پر بڑے پیمانے پر حملوں کا آغاز کیا گیا. الجزیرہ کے مطابق تہران کے مختلف مقامات پر زوردار دھماکے ہوئے. صوبہ مرکزی پر حملوں میں 5 افراد جاں بحق ہوئے اور 7 افراد زخمی ہوئے. خمین میں لڑکوں کے اسکول کو نشانہ بنایا گیا. وہاں پہ دیکھیں اسرائیلی پیٹرن ہے یہ کہ بچوں کو انوسینٹ سویلینز کو نشانہ بنانا. پہلے دن میں جب تہران پہ حملہ ہوا تھا تو بچوں کے اسکول پہ ہوا تھا، پھر لڑکوں کے اسکولز کو، یہ اسکولز کو، اسپتالوں کو، اس طرح کے سافٹ ٹارگٹ، سافٹ ایریاز کو نشانہ بناتا ہے اسرائیل. اور قریبی گھر بھی حملے سے شدید متاثر ہوا. اسرائیلی فوج نے اب دعویٰ یہ کیا ہے کہ تہران کے ہوائی اڈے پر فضائی حملے میں آیت اللہ خامنائی کے زیر استعمال طیارہ ہم نے تباہ کر دیا ہے. تو یہ اسرائیلی دعوے ہیں. ایشو یہ ہے کہ اسرائیل میں بھی انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے جو کہ وہاں پر ٹیکنیکلی خود سے کیا گیا ہے، اور ایران میں تو ویسے انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے. تو بہت مشکل ہے ایکوریٹ اسرائیل میں، اور ایران میں تو آپ دیکھیں نا کہ ویسی بڑی مشکل ہے وہاں سے انفارمیشن باہر آنا. تو وہاں پہ ایک بلیک آؤٹ سچویشن ہے، تو ویریفائڈ انفارمیشن باہر آنا بڑا مشکل کام ہے. اور آپ نے وہ اے آئی والی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی، بہت ساری ہیں اس کی نتن یاہو کی. بعض لوگوں نے نام ہی سٹن یاہو رکھ دیا. اچھا ہم یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور ہم بات کر رہے تھے مشرق وسطی کے بگڑتے حالات کے اوپر، اور آپ کو وار سچویشن سے اپڈیٹس بھی دے رہے تھے. امڈسٹ دی وار ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بیرونی جارحیت کے خلاف بھرپور حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. ایکس پر اردو میں لکھا کہ ان بابرکت روحانی دنوں اور گھڑیوں میں حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان نے امریکہ اور صہیونی رجیم کی جارحیت کے مقابلے میں عوام اور ایران کی حکومت سے یکجہتی اور حمایت کا بھرپور اظہار کیا. اور عباس اراغچی نے کہا ایران اللہ پر کامل توکل کے ساتھ اپنی حاکمیت اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہے. تو ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بیرونی جارحیت کے خلاف بھرپور حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس پر انہوں نے یہ پوسٹ کی ہے. ایکس پر اردو میں لکھا ان بابرکت روحانی دنوں اور گھڑیوں میں حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیرسٹر دانیال چودھری نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. گورنمنٹ سے آپ کا تعلق ہے، ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اس وقت. دانیال صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین. اور میں یہ جاننا چاہتی ہوں وزیر خارجہ ایران کے شکریہ ادا کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس ٹف ٹائمنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جس طرح کھڑا ہے، انہوں نے نہ صرف پاکستانی عوام بلکہ حکومت کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے. سو یہ میسیجنگ ظاہر ہے ایک تو جیسٹر تو ہے، بڑا اچھا جیسٹر، لیکن ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ کیونکہ وہ ایران کے وزیر خارجہ ہیں. دیکھیے صدف، یہ جو ابھی جو ایران کے وزیر خارجہ کی بات ہے یہ بڑی پرٹننٹ ہے، ناٹ اونلی فار پاکستان، اس سارے ریجن کے لیے. اور وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور پاکستان کا جو رول رہا ہے اس پوری جنگ میں، جس میں ہم نے ہمارا ایک پیکٹ ہے جو سعودی عرب کی ڈیفنس کے ساتھ ہے اور سعودی کی ڈیفنس کے ساتھ ہے اور حرم کی ڈیفنس کے ساتھ ہے، اور ایک ہے کہ ہم اس ریجن میں اسٹیبلٹی لے کے آئیں. ایک ہے کہ ہم اس ریجن کو اسٹیبلائز کریں اور میک شیور کریں کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز اور باہر سے جو لوگ ہیں یہاں قابض نہ ہو سکتے. اس میں پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور اس طرح پاکستان نے ایکٹ کیا اس کو ایران نے بھی اپریشیٹ کیا. اور جو ہم نے ایک رول پلے کیا خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے ساتھ، سعودیہ کے ساتھ، ایران کے جو فارن منسٹرز ہیں ان کے ساتھ، یہ بڑا ایک پازیٹیو ایک اسٹیٹمنٹ شپ کا اس میں آپ کی افواج نے، آپ کے پرائم منسٹر نے اور آپ کے جو آپ کے منسٹر ہیں سردار صاحب نے، ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول رہا ہے. اور انہوں نے بڑا اسٹریٹجکلی پاکستان کا یہ رول پلے کیا ہے. پاکستان نے رول پلے کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے آپ کو اپریسیشن نظر بھی آ رہی ہے. آپ کو نہ کہ صرف ایران سے یا ان کے ہیڈز آف اسٹیٹ سے بلکہ سعودی سے اور جو مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں وہ بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. پاکستان از اے مائٹ ان دس ریجن، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور اس ریجن میں ابھی جو دہشت گردی افغانستان اور یہ سارے ایشوز چل رہے ہیں، ایون دو ہم اس پہ کنزیوم ہوئے ہیں اور یہ کوآپریشن چل رہا ہے،
لیکن اس کے regardless of all these things, Pakistan is playing a very positive role and will continue to play that. اچھا یہ ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ تھا عباس اراغچی صاحب کا, اینڈ ہاؤ اٹ واز ریٹن واز ایون مور انٹیگرل. لکھا کہ ان بابرکت روحانی دنوں اور گھڑیوں میں سنس رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دانیال صاحب, پاکستان نے بہترین سفارتکاری کا مظاہرہ کیا, امیزنگ پولیٹیکل ڈپلومیسی, دنیا آج معترف ہے, بٹ آئی وانٹ کہ آپ ذرا جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں کہ آج جب مشرق وسطیٰ میں مزلز اندھا دھند چل رہے ہیں, کس کا مزل کہاں پہ آگے کس ملک میں کس تنصیبات پہ کہاں پہ گر رہا ہے, نو بڈی نوز, اور ایسے پاکستان اس آگ کی لپیٹ میں آنے سے بچا رہا, محفوظ رہا. دیکھیں پاکستان تو بالکل بچا تھا, لیکن جو آپ کے, جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے آرمی چیف, آپ کے پرائم منسٹر, ان کی جو ٹیم تھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ, وہ ٹیم اگر ایک افیکٹولی کام نہ کرتی تو مڈل ایسٹ میں بہت تباہی ہوتی. تو یہ جو جس ڈپلومیسی کی یہ بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان نے ایک بڑا ایک اچھا رول پلے کیا ہے, جہاں ہم نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, جہاں ہم نے ان کی دوریوں کو کم کرنے کی بات کی ہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم وی میڈ شیور کہ ہم اس میں پارٹی نہ بنے. تو دس واز ویری امپورٹنٹ کہ پاکستان کا جو رول ہے, اینڈ ایوری کمنگ ڈے پاکستان کو یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم میں, دنیا میں اور مسلم امہ میں پاکستان کو عزت بھی مل رہی ہے. اور باقی جس طرح انہوں نے کہا, یہ بابرکت مہینے میں, رمضان کے مہینے میں ہم نے میک شیور کیا کہ کم سے کم کیجولٹیز ہوں گلف کنٹریز کی آپس میں, اور بیٹھ کر چیزیں نیگوشیٹ ہو سکیں, چیزیں حل کی طرف جائیں. اور انشاءاللہ پاکستان کا جو ایران کے ساتھ ہے اور جو مڈل ایسٹ کے اور ممالک کے ساتھ ہے, پاکستان ایک پازیٹیو رول پلے کرے گا, اور انشاءاللہ اس خطے میں واپس اسٹیبلٹی کو لانے میں اپنا پورا کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. دانیال چودھری صاحب تھے, اس حوالے سے انہوں نے بڑی خوشی کا بھی اظہار کیا ہے اور ساتھ میں اپریشیٹ کیا ہے اس جیسچر کو, اور یقیناً پاکستان نے جو اپنی سفارتکاری سے ایک بہترین رول پلے کیا ہے اس کے ثمرات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار ایئر کموڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خالد چشتی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں کہ جب اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اور جو ماحول بنا ہوا ہے, جی سی سی کنٹریز کے ساتھ جو معاملات ہو گئے ایران کے, ایسے میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی بیرونی جارحیت کے خلاف بھرپور حمایت پر پاکستان کی حکومت اور عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. انہوں نے ایکس پر پوسٹ بھی لکھی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ وہ ساری صورتحال میں اس جیسچر کو پاکستان کے کتنا اپریشیٹ کریں, کتنا امپورٹنٹ رول پاکستان پلے کر رہا ہے, جانتے ہوئے کہ ہماری اس خطے میں پوزیشن کیا ہے, ہماری دیگر کنٹریز سے کیا تعلقات ہیں, ہمارے گلف کنٹری سے کیا تعلقات رہے ہیں, ایران سے کیا رہے ہیں, خود ہمارے دو فرنٹ کی اگر ہم بات کر لیں, انڈیا اور افغانستان پہ جو صورتحال ہے, ہم نے سب کو بڑے اچھے سے مینج کیا ہوا ہے. تو کس طرح آپ دیکھتے ہیں اسے؟ بہت شکریہ میں صدف اور سائمہ آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے پاکستان کی اس پوری خطے کے اندر جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, ایک طرف تو ہماری پوزیشن بہت چیلنجنگ ہے اور ایک طرف الحمدللہ بہت ایڈوانٹیجز بھی ہے. چیلنجنگ اس طرح سے ہے کہ ہم نے مئی میں ایک ہندوستان سے کتنے بڑے کانفلکٹ کے اندر سے گزرے, پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہماری ایک آن گوئنگ آلموسٹ کانفلکٹ یا وار چل رہی ہے پاکستان کے ساتھ. تیسرا بارڈر جب انڈر فائر ہوا, اور وہ بھی نو لیس دین امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے جوائنٹلی, تو یہ بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن ہمارے لیے پیدا ہو گئی تھی کہ ہمارا تیسرا بارڈر ظاہر ہے انکمفرٹیبل یا ان ایزی نہیں ہونا چاہیے تھا, ہاسٹائل ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ تو سینسٹیوٹی تھی ہماری ایران بارڈر کی طرف. لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے شاید ایک ایڈوانٹیج بھی دیا ہے, کیونکہ ہم نے مئی 2025 میں جس طرح دنیا میں ریلیونٹ ہوئے, جس طرح ہم ایک اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر بن کر ابھرے, وہ ہماری اب استعمال ہو رہی ہے. استعمال اس طرح ہو رہی ہے, اور اب اس طرح ہماری ایڈوانٹیج پوزیشن ہے کہ ایک ہمارا نیبر ملک ہے جس نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں تسلیم کیا, بہت اچھے قریبی تعلقات رہے ہیں. ایون جو ان کی لیڈرشپ جس طرح یہاں سے شہید کیا گیا, پاکستان میں بہت اسٹرانگ سینٹیمنٹس تھے. تو ہماری ایک ایموشنل کنیکٹیوٹی ایران کے ساتھ جیوگرافیکل کنیکٹیوٹی کے علاوہ بھی ہے, پہلی بات. دوسری دیکھیے ہمارا ایڈوانٹیج پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ جن کے ساتھ ڈیفینس ایگریمنٹ بھی ہے, ان کے ساتھ بھی ایموشنل ایگریمنٹ ہمارا انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ڈیفینس پیکٹ بھی ہے. تو یہ ہم نے بہت زبردست اس کو بیلنس کیا ہے ان دنوں میں. اس ایڈوانٹیج کو ویلیو ایڈ کرنا ایک بہت بڑی چیلنجنگ سچویشن تھی کہ کسی ملک کو یہ نہ لگے کہ ہم سائڈ لے رہے ہیں. ہم نے یہ بھی ایک ایڈوانٹیج پوزیشن ہماری ہے کہ یہ دونوں ملک, خاص طور پر ایران اور سعودی عرب, ہماری بات دونوں سننے کو تیار ہیں اور ہم ایک بہتر کنیکٹ کر پائے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ سے بھی ہمارا ایک کمفرٹ لیول ہے, آلدو وہ تو ظاہر ہے ان کی مرضی پر ڈومین پر, انہوں نے بہت سارے اور لوگوں کی بات نہیں مانی ہونی تو یہ جنگ نہ ہوتی, لیکن ہمارا ادھر بھی ایک ریلیٹیولی بہت بہتر کمفرٹ لیول ہے. تو آئی تھنک ہم بہت اچھا اس پہ پاکستان کو رول رہا ہے, ایک پازیٹیو کی ڈائریکشن کی طرف رہا ہے, بجائے
ہم کوئی آل آؤٹ سائڈ لے لیتے اور آنے والے وقتوں کے لیے ہم آبویسلی ایک سیگمنٹ یا دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے قطع تعلق ہوتے یا اسٹرین ہو جاتا ان تعلقات میں. تو آئی تھنک یہ بہت پازیٹیو ہے اور یہ ایک ویلیو ایڈ ہوئی ہے اینڈ وی آل شوڈ بی پراؤڈ آف اٹ. اچھا سر ذرا آج بات کر لیتے ہیں ایران اسرائیل اینڈ امریکہ وار کے اوپر. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو آئلینڈ خرگ جو ہے اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ایز اے کولیٹرل قابو میں کر لیا جائے, کنٹرول کر لیا جائے, تاکہ بعد میں پھر میڈیشن کے وقت یا ٹاکس کے وقت اس کو استعمال کیا جائے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس چیز کے تو خلاف ہیں کہ آئل تنصیبات کے اوپر, آئل انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عالمی مارکیٹ میں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کروڈ برینٹ انکریز ہوا ہے, پھر WTI انکریز ہوا ہے, تو دنیا بھر میں ایک آئل کا بحران تو آیا ہوا ہے. ایسے میں خرگ جہاں سے 90% آف ایکسپورٹ کر رہا ہے ایران کروڈ آئل, اسی خرگ کے اوپر امریکن B-2 بامبرز آتے ہیں اور وہاں پہ آ کے اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں. مطلب ڈز اٹ میک سینس ٹو یو کہ آپ پلیز ذرا 2+2 کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس اٹیک کا مقصد کیا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں اب؟ یہ اچھا سوال ہے سائم, لیکن آپ نے کہا کوئی سینس بتا سکتے ہیں. انفارچونیٹلی اگر سینس پرویل کری ہوتی تو یہ جنگ ہی نہ ہوتی. سینس تو پرویل نہیں کی, پہلی بات تو یہ. اتنے دن تک خرگ پر حملہ کیوں نہیں کیا, اس کی ایک ریزن ہے میرے نظر میں. وہ نظر میں یہ ہے کہ ایران کے وقت حملہ کرتے وقت ایران پر امریکن پریزیڈنٹ یہ سوچا تھا کہ ہمارا ایران پر جو کنٹرول ہے یا رجیم چینج ہے چند گھنٹوں کی بات ہے, اور اس کے پیچھے وینزویلا کی فتح نظر آ رہی تھی ان کو. وہ ایپیٹائزر کے طور پر کام کر گئی. انہوں نے سمجھا تھا کہ وینزویلا کے بعد ہر کام, ہر جگہ, ہر مقصد, ہر ٹائم پر ملٹری استعمال ہو سکتی ہے, جو ٹوٹل مس کیلکولیشن تھی. نمبر 1 انہوں نے انلیش کیا اور یہ سمجھا کہ جو میں بائیں ہاتھ سے وینزویلا کو جو میں نے کیپچر کر کے صدر کو اور اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گیا, میں دائیں ہاتھ سے ایران کا بھی مسئلہ حل کروں گا. وہ تو ہو گیا مس فائر. خرگ کا انہوں نے اتنے دن تک یہ نہیں اس لیے نہیں کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تو اس کو وار کی جو کہتے ہیں نا کہ جنگ کی بوٹی کے طور پر استعمال کرنا تھا, کہ یہ ہمارے ہاتھ آئی ہے غنیمت, ہم نے تو قبضہ کر لیا اس کے اوپر, اس کو استعمال کرنا تھا. اب یہ جو آلموسٹ 16ویں یا 15ویں دن جا کر انہوں نے حملہ کیا, میرا خیال ہے ایک ایلیمنٹ آف فرسٹریشن نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا, یہ 90% آئل جو آپ کہہ رہے ہیں جو اسٹوریج ہے, اور یہ بہت بڑا ایک ذخیرہ ظاہر ہے یہاں پہ, تو پھر یہ کسی کا کام بھی نہ آئے. یہ ایلیمنٹ آف فرسٹریشن مجھے نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ 4 دن پیچھے چلے جائیں, جب اسرائیل نے ایران کے کچھ آئل سٹوریج پر حملہ کیا تھا تو یہ میڈیا میں خبر آئی تھی کہ امریکہ اس کو پسند نہیں کر رہا, کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے جتنا آپ آئل سٹوریج یا آئل کے انفراسٹرکچر پر حملے کریں گے دنیا میں آئل مہنگا ہوگا, پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اور پریشر بلڈ ہوگا کہ انہوں نے انجسٹیفائڈ وار کیا ہے. اب مجھے لگتا ہے خرگ پر حملہ بنیادی طور پر آؤٹ آف فرسٹریشن کیا ہے کہ اگر ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں. اچھا چشتی صاحب, مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایران کا یہ کہنا ہے, یہ دعویٰ ہے کہ ایران نے جان بوجھ کر اپنے ہتھیار مرحلہ بار استعمال کیے ہیں, تمام صلاحیتوں کو ایک ساتھ استعمال کرنے کے بجائے کچھ جو ہے بعد کے مراحل کے لیے چھوڑ دیے جو زیادہ جدید صلاحیتوں والے ہتھیار ہیں. ان دعووں میں کتنی صداقت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پوری اسٹرینتھ ابھی تک ایران نے اپنے ہتھیاروں کی یوز نہیں کی ہے؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل انہوں نے ایسا ہی کیا ہے, اور میں یہی فورسی کر رہا تھا کہ وہ پہلے دن ایگزاسٹ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پہلے دن ان کا پہلے چند دنوں میں انہوں نے امریکہ کا جو آن سلاٹ تھا مل کر اسرائیل کے ساتھ, اس کو صرف برداشت کرنا تھا یا سسٹین کرنا تھا. کم بیک پہلے راؤنڈ میں نہیں ہو سکتا تھا. اور میں شروع دن سے جب یہ جنگ انفولڈ ہوئی تھی تو میرا ماننا یہی تھا, اور میں نے یہی کہا تھا کہ پہلے چند دنوں تک ایران اس کو ہٹ کو ایبزارب کرے گا اور پھر ریٹیلیشن موڈ میں جائے گا, کیونکہ پچھلے 47 سالوں سے جو یہاں پہ حکومت ہے, صدف آپ ایگری کریں گی کہ ان پر سینکشنز ہیں. ان کو پہلے دن سے پتا ہے کہ جب بھی ہم پر حملہ ہوا کسی انفینٹری نے یا ٹینکوں نے یا کوئی توپوں نے آپ کا ٹیک اوور نہیں کرنا, ہوا سے ہونا ہے. ان کے تمام کا تمام انفراسٹرکچر جتنا میں نے پڑھا ہے, اپنے لیے بھی میں ڈاکومنٹریز بھی بناتا ہوں اس طرح کے وار پہ, تو اس کے لیے میں نے اور جب ریسرچ کی تو انہوں نے ڈے 1 سے پرپز بلڈ بنایا ہے کہ اگر ہم بام پروف نہیں بنا سکتے اپنا انفراسٹرکچر تو بام ریزسٹنٹ ضرور بنائیں, یعنی بام کو ریزسٹ کریں. ان کے تمام کے اندر ان پر تو obligatory ہے کہ ان کے جنگ کے اندر جو ان کے ویپنز ہیں جب تک وہ سروائیو نہیں کریں گے تو نہ وہ کیپیبلٹی ہوگی نہ اس کیسے حوصلہ ان کا بنے گا. تو آئی تھنک کیپیبلٹی ان کا پہلا انگریڈینٹ ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ باقی ملکوں میں جنگیں ہوتی ہیں تو وہ قابلیت اور حوصلے سے لڑتے ہیں, لیکن ایران نے ایک تھرڈ ڈائمینشن اور وہ مسٹ ہے اور وہ پری ریکوزٹ ہے ان کی سروائیویبلٹی. تو انہوں نے پہلا راؤنڈ سروائیو کر لیا ہے. اب دیکھیے ان کو ساری فریکوینسیز, ریڈارز اور ویکنیسز کا پتہ لگ گیا ہے. اب وہ جس طریقے سے ہٹ بیک کر رہے ہیں اب تو لگتا ہے اپنی مرضی سے ہٹ بیک کر رہے ہیں.
چوائس آف سلیکشن, انٹینسٹی اینڈ چوائس آف ویپن, تمام کا تمام اس وقت ایران کے کنٹرول میں. اور ایک چیز بتائیے گا, ماضی میں جو وارز ہوئی ہیں ہم نے دیکھا عراق پر ہوئی, سارے اتحادی مل گئے, انگلینڈ مل گیا, جاپان, آسٹریلیا, ساری کنٹریز ساتھ مل جاتی تھی. اس بار ڈونلڈ ٹرمپ اپیل کرنے پر آ گئے چائنا سے کہ اپنے جہاز بھیجیں, برطانیہ سے کہہ رہے ہیں اپنے جہاز بھیجیں کہ وہ راستے کھلوائیں ابنائے ہرمز کے, لیکن سب نے جواب جو دیا ہے وہ پازیٹیو نہیں ہے. آپ کے لیے یہ بڑا کیا یہ سرپرائزنگ ہے, کیونکہ یوزولی ہم دیکھتے تھے عراق ہو, افغانستان ہو, الائنس بنتے تھے, ساتھ مل کر آتے تھے اور بامبنگ کرتے تھے, چلے جاتے تھے. دیکھیے وہ متھ ٹوٹ گئی جو جنگ کے پہلے امریکہ کی تھی, اور یہ بھی میں تیسرے دن سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ جو ریزلٹ نہیں میں دیکھ رہا تھا کہ اچیو ہوتے, انفولڈ ہوتے, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب بھی یہ جنگ بند ہوئی وہ امریکہ نہیں ہوگا جو جنگ سے پہلے تھا, اور یہ وہ اسرائیل بھی نہیں رہے گا جو جنگ سے پہلے تھا. اب کیوں میں یہ کہہ رہا تھا, میں اسی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اب یہ وقت آ جانا ہے کہ اگر کوئکلی جسٹ لائک وینیزویلا یا اس کے قریب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگر مقاصد ملٹری کے حاصل نہ کیے, تو جتنی لمبی جنگ چلے گی امریکہ ڈسکریڈٹ ہوتا رہے گا, اسرائیل ڈسکریڈٹ ہوتا رہے گا, اور ایران کریڈیبل ہوتا جائے گا. اور وہی ہو رہا ہے. جب ایران زیادہ کریڈیبل ہو گیا تو آپ دنیا کسی ڈسکریڈیٹڈ کاز کے اندر یا وار کے اندر یا لیڈر کے پیچھے نہیں کھڑی ہوتی. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ آلموسٹ اف ہی از ناٹ وننگ, ہی از ناٹ لوزنگ, بٹ ہی از ناٹ وننگ آلسو. تو جب آپ ون نہیں کر رہے ہوتے تو لوگ آپ کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے. عزت اور طاقت کا جو بھرم تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ بہت سویئرلی ڈراپ ہوا ہے, خاص طور پر اگر ہم ان کی پاپولیرٹی گراف کی بات کریں. دین اگین ڈالر اب خطرے میں آ گیا ہے, کیونکہ اگر ایران یہ بات کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے اگر کسی شپ نے گزرنا ہے تو وہ یوان میں پے کرے, تو اٹ مینس کہ ڈالر کی پوزیشن بڑی خطرے میں ہے. اب تو یوان اگر ڈومینیٹنگ کرنسی بن گئی دنیا بھر میں, یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو یہ تو مطلب موت کا سبب ہوگی. اینڈ آلسو ہم یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بوٹس آن گراؤنڈ کی تیاری کر رہے ہیں. کردستان میں کردوں کو متحرک کیا, اس کے بعد اب یہ جو خرگ آئلینڈ ہے یہاں پر جاپان سے مرینز اینڈ سیلرز منگوا کے یہاں پر اسٹیشن کیے جائیں گے, خاص طور پر مرینز. آپ کو لگتا ہے کہ بوٹس آن گراؤنڈ وڈ بی اے گریٹ آئیڈیا ٹو ون دس وار؟ بوٹس آن گراؤنڈ سے پہلے وہ جو آپ نے کرنسی کی بات کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈالرز میں نہیں لیں گے, وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ جو آرگنائزیشن برکس بنی تھی جس کے اندر برازیل ہے, رشیا ہے, انڈیا ہے, چائنا ہے اور ایون ایران ہے, اس میں بنتے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو بہت برا بھلا کہا تھا تمام لیڈرز کو, اور کہا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا ان تمام ملکوں کو, میں کارنر کر دوں گا کیونکہ یہ میرے ڈالر کے پیچھے ہیں. وہ آپ دیکھیے ایران بھی اس کا ممبر ہے. ایران نے ایک اور ویلیو ایڈ کر دی ہے اپنی جنگ کے اندر, یہ ایک اور سٹروک کھیلا ہے اس نے, جس کے اندر امریکن کرنسی کو وہ ارریلیونٹ کرتے جا رہے ہیں. اور باقی جو ملک جن کا پہلے میں نے نام لیا وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ ابھی روس جو تیل دے رہا ہے ان سینکشنز کے باوجود جن ملکوں کو, اس نے کہا ہے کہ میں کیش میں لوں گا, اور کیش رشین کرنسی اس لیے کہ یوکرین کی جنگ لڑنی ہے, اس کو کیش چاہیے. تو یہ سارے کا سارا بھرم ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. اور آپ جو جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آئی تھنک آنے والے وقتوں میں اور چیلنجنگ ہوتا جائے گا. ایک نیو ورلڈ آرڈر چاہے فارملی ڈکلیئر ہوا یا نہ ہوا, میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں گول آبجیکٹو جو ہے, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جو ملک سپورٹ کر بھی رہے ہیں امریکہ کو, وہ پبلک اناؤنسمنٹ سے بہت ڈر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک بیس دے دیا لیکن ہم وار کو نہیں چاہتے یا ہم وار کے خلاف ہیں. ایک طرف ان کو کنسرن بھی ہوتا ہے کہ کہیں ہماری پبلک اوپینین اپنی ہی نا خلاف کھڑی ہو جائے, کیونکہ لاسٹ ٹائم جو جنگ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو پچھلی جنگیں ہوتی تھی, آپ پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کی دیکھ لیں, جارج بش سینئر جونیئر, سب کم از کم ایک ڈمی قسم کی یونائٹڈ نیشن سے ریزولوشن پاس کرواتے تھے, پھر اپنی کانگریس سے بجٹ لیتے تھے, پھر آچار دوڑتے تھے. پہلے 100 گھنٹے کے اندر سائم میں آپ کو بتاؤں کہ 100 آورز میں 3.87 بلین امریکی ڈالر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جنگ میں لگا دی. اس کا صرف 5% کانگریس کا اپروو تھا, باقی وہ ملٹری کا ATM کارڈ یوز کر رہے ہیں ابھی تک. جب وہ جائیں گے 38 ٹریلین ڈیٹ کے اندر, 36-38 ٹریلین ڈالر ڈیٹ کے اندر امریکہ ہے, جو کہ اب ہم دیکھیں اگر یوان مستحکم ہو گیا اور ڈالر جو ہے وہ گر گیا یا غیر مستحکم ہو گیا, تو وہ تو پھر امریکہ اپنی قسط کیسے پے کرے گا. بالکل, تھینک یو سو مچ خالد چشتی صاحب, اور ہمیشہ سے آپ سے بات کر کے ہمیں بڑی انفارمیشن دی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. تھینک یو سو مچ. اعزاز صاحب, آپ سے بات کرنے سے پہلے میں ذرا یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ سوشل میڈیا پہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں ایک پورا انفلکس ہے انفارمیشن, مس انفارمیشن, AI ویڈیو, کافی دنوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ کدھر ہے نیتن-یاہو. پھر ایک نئی ویڈیو آ گئی جس میں ان کی 6 فنگرز والا ایشو آ گیا, پھر ایک اور ویڈیو آ گئی, اب اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ از لیفٹی لیکن وہ رائٹ ہینڈ سے کافی کا کپ پی رہے ہیں اور وہ کافی چھلک نہیں رہی ہے. آئی بلیو ان دس تھیوری, جو لیفٹ اور رائٹ ہینڈ والی تھیوری, آئی بلیو ان دس. اور وہ جو کافی جو بڑی نائسلی برمڈ کافی ہے لیکن وہ گر نہیں رہی کپ سے باہر, حالانکہ وہ کپ کو سکویز بھی کر رہے ہیں.
2 घूंट भी पिए, 2 घूंट भी पिए, लेकिन वो कम, उसकी सतह कम भी नहीं हुई। क्या लगता है आपको, नेतन्याहू जिंदा है कि या फिर अब ये AI से बस जिंदा रखा हुआ है, बाकी वो ही इज गॉन? और इतने अरसे की खामोशी रह सकते हैं क्या? कुछ दाल में काला लग रहा है आपको भी? ये मुझसे पूछ रहे हैं जी? जी एजाज साहब। अच्छा, क्योंकि बीच में कोई और आवाज भी मिली हुई है तो इससे मुझे समझ नहीं आ रही थी। जी मेरा ख्याल है कि अभी कोई कंफर्म तो नहीं है उनकी मौत का, मुझे नहीं पता कंफर्म्ड है कि नहीं, लेकिन यकीनन इसराइल भी और अमेरिका भी खासी मुश्किल में आ रहे हैं जी। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपील थी कि सारे मुल्क आएं और ये स्ट्रेट खुलवाएं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, तो वो तो साफ एतराफ़ है उनकी बेबसी का। और उसके जवाब में अगर वो ये करते हैं कि मज़ीद बॉम्बिंग करते हैं तो वो अमेरिका का जो थोड़ा बहुत कद काठ रह गया उसको भी ख़राब करेंगे। खुदा करे कि इनको इस बात की समझ आ जाए कि इस तरह खाली बमबारी से जंगें नहीं जीती जा सकती। आज की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है, ये कोई चंगेज़ खान की दुनिया नहीं है कि आप खोपड़ियों के अंगार लगा दें तो आप सबसे बड़े हीरो होंगे, अब नहीं है ऐसा। तो बहरहाल मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता लेकिन आ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ के उनके लिए। जमीनी फौज से लड़ते थे ना, यहाँ तो अब जमीनी ऑप्शंस ही नहीं है। अभी तो हवाओं फजाओं में मिसाइल जाते हैं और अटैक करते हैं। अब तो बड़ी अनकन्वेंशनल सी जंगें हो रही हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड मुमकिन हो सकेगा, और अगर वो नहीं होता तो उसके बगैर क्या डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर सकते हैं कि वो जंग जीत रहे हैं? नहीं, देखिए ये डिपेंड करता है ना कि हदाफ क्या हैं जिसके मुताबिक जंग जीती जाएगी या नहीं जीती है। अगर तो वो हदफ ये है कि ईरान की हुकूमत को गिराना है, फिर तो वो जंग नहीं जीत रही, क्योंकि हुकूमत तो वहीं की वहीं है। अगर उनका मकसद ये था कि उसमें कोई अफरा तफरी डाल देनी है, बहुत ज़्यादा उनको बहुत कमज़ोर कर देना है, तो फिर यकीनन वो जंग काफ़ी हद तक जीत गए हैं, क्योंकि ईरान की बहरहाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात बढ़ी हैं ईरान के लिए। लेकिन जो दूसरा नुकसान हो रहा है, खलीजी रियासतों में जो नुकसान हो रहा है, उसका कौन हर्जाना भरेगा? और अमेरिका ने तो उनको सिक्योरिटी गारंटी दी थी, वो भी पूरी नहीं की, तो उसके ऊपर फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो क्या वो जंग भी अमेरिका जीत रहा नहीं? वो तो बड़ी क्लियरली उन्होंने हार ली है जंग वो, क्योंकि उधर तो ये एहसास हो रहा है कि जनाब ये तो हमसे इन्होंने खरबों डॉलर खर्च करवा के ये अड्डे बना के ये कहा कि जनाब आप असला खरीदते जाइए, हमारे यहाँ सरमायाकारी करते जाइए, हम आपके गारंटर हैं। वो तो गारंटर तो नहीं रहे, तो उस लिहाज से भी जंग नहीं जीती उन्होंने। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल तो अमेरिका को नुकसान हो रहा है, और ये जितनी जल्दी ये जंग बंद कर दें उतनी अमेरिका के अपने इमेज के लिए भी बेहतर होगा और दुनिया के और खित्ते के अमन के लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, अभी आपने एजाज साहब जिक्र किया अपने अहदाफ के हवाले से, तो आपको लगता है कि इस जंग के अहदाफ डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी मालूम थे? और अगर अहदाफ उनको मालूम थे तो वो मतलब क्या अहदाफ थे? वो इतने अनक्लियर अनश्योर रहे, हमें नजर आते रहे। कभी वो कहते रहे मुझे फलां ने कह दिया, कभी जेडी वेंस ने कह दिया, कभी पीट हेग्सेथ ने कह दिया, कभी जैरेड कुशनर ने कह दिया तो मैंने जंग कर दी, मतलब। और कभी वो व्हाइट हाउस की तर्जुमान कहती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को फीलिंग थी इसलिए जंग कर दी। तो अहदाफ तो डे वन से क्लियर नहीं थे। एंड ऑल्सो अगर अहदाफ क्लियर होते तो फिर ईरान की ऑयल तनसीबात को निशाना क्यों बनाया जाता? हैविंग सेड दैट कि जब आपको पता है कि पूरे गल्फ कंट्रीज का, जीसीसी ममालिक का, पूरी दुनिया का आप पे इतना प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। जी अहदाफ क्लियर नहीं थे जी। बात शुरू हुई थी न्यूक्लियर प्रोग्राम से, और उसी के ऊपर बातचीत चल रही थी जो ओमान जिसकी सालिसी कर रहा था। लेकिन घूमते घूमते ये रिजीम चेंज तो इसराइल का एजेंडा था। इसीलिए अमेरिका के अंदर ये बात बार बार उठ रही है कि क्या अमेरिका अपनी जंग लड़ रहा है या इसराइल की जंग लड़ रहा है। और ये अमेरिका में ये भी आवाज उठ रही है कि ऐसी क्या इमिनेंट थ्रेट आपको नजर आ गई थी ईरान से जिसकी वजह से अमेरिका को लड़ना पड़ गया। और फिर अगर आपने ये सोच रखा है कि नहीं रिजीम चेंज करके ही छोड़ेंगे क्योंकि इसराइल ये कह रहा है कि रिजीम चेंज किया जाए, तो फिर तो आपको वाकई ग्राउंड ट्रूप्स लाने पड़ेंगे। और ग्राउंड ट्रूप्स लाएंगे तो फिर तो और ज्यादा आप फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि माजी जो है यही बताता है वियतनाम, अफगानिस्तान और इराक में कि आप उसमें से फिर निकल नहीं सके। ये दलदल होगी जिसमें आपके धंस जाएंगे आप, तो वो भी नहीं हो सकता है। अब इसको उनके जो साथी हैं, स्पेशली हेग्सेथ साहब जो हैं,
وہ اب اس کو مذہبی رنگ دے رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک عیسائیوں کی ایسی جنگ ہے جس نے یہودیت کی مدد کرنی ہے تاکہ وہاں پہ کرائسٹ کا جو ریٹرن ہے ریسرکشن ہے وہ ہو سکے. یعنی عجیب و غریب قسم کا ایک منطق وہ صاحب لے آئے ہیں اور جس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ یہ تو اب صرف امریکہ کے لیے ہی مشکلات نہیں کھڑی کریں گے, پوری دنیا کے لیے کھڑی کر دیں گے اور عجیب و غریب قسم کی جنگیں لڑانی شروع کر دیں گے. اور انہی سے حوصلہ پا کے تو ڈونلڈ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مودی صاحب چلے گئے تھے اسرائیل. انہوں نے سوچا یہ تو اب اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے تو میں بھی تو اسلام کے خلاف لڑ رہا ہوں, تو میں بھی کیوں نہ اس کا حصہ بن جاؤں. تو یہ بڑی دنیا کو عجیب سمت میں لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جزاک اللہ صاحب, بہت شکریہ جی. اور یہاں پر ہم چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو شام رمضان. جناب امید کرتے ہیں آپ کا آج کا روزہ بہت اچھے سے جا رہا ہوگا. بس کچھ ہی دیر رہ گئی, اس کے بعد پھر اپنا روزہ افطار کر پائیں گے. روزے ختم ہو رہے ہیں, عید آنے والی ہے. انفلیشن کی ایک ویو ہے جو کہ پورے ملک میں یکساں ہر بندے کے لیے ایک جیسی آئی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا نا, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر بہت کم گاڑیاں بائکس ہمیں نظر آ رہی ہیں. خاص طور پر کراچی میں ان دنوں میں, آخر کے دنوں میں, عید سے پہلے اتنا رش ہوتا تھا, بازاروں میں رش ہوتا تھا. لیکن اب تو دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بھی کم ہے اور اوپر سے حکومت ابھی ای چلان سسٹم بھی, اور حکومت ابھی یہ والا غور بھی کری کوٹا سسٹم کے اوپر بھی کہ گاڑیاں آلٹرنیٹ چلیں نمبر پلیٹس کے حساب سے, یا پھر جو ہے وہ کوٹا مختص کیا جائے. بٹ ایسے میں کراچی کی سڑکوں پر بے لگام دندناتی پھرتی ہیوی ٹریفک شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. یہ ہیوی ٹریفک سے کراچی کے شہریوں کی جان کب چھوٹے گی؟ یہ ظاہر پورٹ سٹی ہے تو اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے. لیکن کراچی میں آج کی اگر ہم بات کر لیں, جو سائم آپ جس طرف بات لے جانا چاہ رہے ہیں, کہ اس سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں حادثات جو ہیں, ٹریفک حادثات وہ نہیں رک رہے ہیں. 1 گھنٹے کے دوران 3 ٹریفک حادثات میں خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہوئے. کورنگی کی سنگر چورنگی کے قریب سڑک عبور کرتی ماں بیٹی کو تیز رفتار ٹینکر نے کچل دیا. ماں جاں بحق, بیٹی زخمی ہو گئی. اس کے بعد وہاں پر مشتعل افراد نے اس ٹینکر کو آگ لگا دی. شارع فیصل پر عوامی مرکز کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہوا, 2 افراد زخمی ہوئے. اسی طرح بلدیہ 4 میں 75 سال کے بزرگ شہری بھی نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو کراچی کی جو یہ اس وقت صورتحال ہے, حادثات نہیں تھم رہے. رواں سال کے جو ابتدائی 70 روز ہیں, اگر ہم اس کے سٹیٹس بتا دیں, چلیں صرف رمضان کے لیے پورے 70 روز کے سٹیٹس بتا دیں, 206 افراد جاں بحق ہوئے, 147 مرد, 29 خواتین, 30 بچے شامل ہیں. اور یہ جو ہیوی ٹریفک ہے یہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے, باوجود اس کے کہ اب تو ای چلان سسٹم ہے, باقاعدہ طور پہ فٹنس, مینٹیننس, ڈرائیوروں کی تربیت, ساری چیزیں جو ہے وہ ان پلیس ہیں. کیا بات ہے. تو پھر بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت نادر گبول صاحب. بہت شکریہ صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کراچی کی سڑکوں پر بے لگام ہیوی ٹریفک شہریوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے. حادثات تھمنے کا نام نہیں لے رہے, ایون دو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک اس طرح سے ہے بھی نہیں, باہر گاڑیاں نہیں نکلنی جب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. کیوں یہ ٹریفک حادثات کم نہیں ہو رہے, کیوں ہیوی ٹریفک کو لگام نہیں ڈالی جا رہی؟ ڈی آئی جی صاحب بھی تبدیل ہوئے, پھر واپس بھی آئے, اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑا. جی بالکل, یہ بہت افسوسناک واقعات ہیں اور نہیں ہونے چاہیے. اور اس کے اوپر گورنمنٹ نے ایک دفعہ نہیں بار بار جو پولیس انتظامیہ اس کو سخت احکامات دیے ہیں کہ ان پہ کنٹرول کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے بنسبت بہتری آئی ہے اور سیریسنس شو بھی ہوئی ہے پولیس انتظامیہ کی طرف. پر انفارچونیٹلی یہ کچھ واقعات جو آپ نے سائٹ کیے ہیں بالکل یہ ہوئے ہیں. بٹ اس کی میں مثال اسی طرح دے سکتا ہوں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ یا یورپ, وہاں پہ بھی سخت سے سخت قوانین بھی ہیں, چیک اینڈ بیلنسز بھی ہیں, بٹ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ, نہیں ہونے چاہیے, ایک بھی نہیں ہونا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی ہوتے ہیں. اس پہ مزید پرابلی کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور مزید جو چیک پوائنٹس ہیں اور پکٹس ہیں وہ لگانے پڑیں گے پولیس والوں کو. اینڈ جو ہماری لیکن کیا یہ پھر حادثات ہوتے رہنے دینے چاہیے, کیونکہ ڈیولپ کنٹریز میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا ہم یہ دیکھیں نادر کہ ہیوی ٹریفک جو ہے اس کے تو اوقات کار بھی تبدیل ہو گئے, اور ڈرائیور کی فٹنس, گاڑی کی فٹنس, ڈرائیور کی تربیت, تمام تر چیزیں جی ایک ایک چیز چیک کی جائے گی, اس کے بعد الاؤ کیا جائے گا, سڑک پر آئیں گے, اسپیڈ لمٹ پھر مقرر کی گئی. اس سب کے باوجود جب یہ حادثات ہو رہے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ صرف مطلب یہ صرف پیپر پہ ہیں, چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ ایکچوئل میں ہو نہیں رہا ہے, ان پلیس نہیں ہے پورا سسٹم پوری طرح سے,
تبھی ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا ہے. دیکھیں کم از کم چلے آپ نے یہ تو ایکسیپٹ کیا کہ قوانین موجود ضرور ہیں, ان کی انفورسمنٹ میں کچھ ایشوز آئی بلیو آ رہے ہیں, اور کچھ پولیس انتظامیہ کی طرف سے انفورس شاید صحیح طرح سے نہیں ہو رہی. ہوم منسٹر صاحب نے ماضی میں بھی, اور اوور آل جو سندھ حکومت ہے اس نے ماضی میں بھی سختی سے احکامات دیے ہیں تمام جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو, کہ ان کے اوپر انفورسمنٹ سخت سے سخت کی جائے. اور جگہ جگہ میں نے خود, کیونکہ میں بھی اسی شہر میں ہی رہتا ہوں کراچی میں, دیکھتا ہوں کہ انفورسمنٹ کی جاتی ہے. یہ جو کچھ افسوسناک واقعات ہیں انفارچونیٹلی کسی نہ کسی وجہ سے یہ روکے نہیں گئے, اور اس کے اوپر انکوائری کی جا رہی ہے. اور مگر دیکھیں میں اس چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جہاں پہ بھی اس طرح کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے ڈرائیور کو, جو قصوروار ڈرائیور ہوتا ہے یا جس کے اوپر الزام ہوتا ہے, اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور قانونی کارروائی سخت سے سخت کی جاتی ہے. کسی بھی جان کا جو ضائع ہے اس کو اس طرح اگنور نہیں کیا جاتا حکومت کی یا حکومت کے کسی بھی ادارے کی طرف سے, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انصاف دلایا جائے اور مزید اس طرح کے واقعات نہیں ہو. انفارچونیٹلی میں نے یہ دیکھا ہے ضرور کہ جو افطار کے اوقات ہوتے ہیں, اسپیشلی اس چیز کی میں خود گواہی دیتا ہوں کہ بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو افطار کے اوقات ہے اس میں ہمارے جو صرف پیسنجر کار ڈرائیورز نہیں, موٹر سائیکل والے, ٹرک والے, وہ بہت زیادہ جلدی میں بھی ہوتے ہیں, اور اسی ٹائم پہ انفارچونیٹلی جو پولیس کے جو چیک پوائنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہمارے اہلکار ہوتے ہیں. دیکھیں وہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر کیا رمضان کے لیے ٹریفک پلان بنایا گیا تھا اس دفعہ رمضان سے پہلے اس کو؟ نہیں, میں آپ شاید میری بات سمجھے نہیں. ٹریفک اس ٹائم پہ اکثر ہوتی نہیں ہے. مطلب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل اگر 6:40 پہ افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے ماشاءاللہ جو کراچی کے جو دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو سارے رہنے والے, وہ این 6:35 کا انتظار کرتے ہیں گھر پہنچنے کے لیے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سگنل بھی توڑتے ہوئے بھگاتے ہوئے جاتے ہیں گاڑیاں. آپ مطلب تھوڑا 6 بجے پہنچ جائیں, وہ ایسے تو نہیں کرتے ہوں گے نادر, وہ جب ان کا آف ٹائم ہوتا ہوگا تبھی وہ گھروں سے نکلتے ہوں گے, ورنہ تو پورا سال ہم دیکھتے ہیں 2 بجے بھی رش ہوتا ہے اسکول کی چھٹی کے ٹائم پہ, 5 بجے دفتر کی چھٹی کے ٹائم بھی رش ہوتا ہے. جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ پیر محمد شاہ صاحب, ہمیں خبر آئی کہ وہ چینج ہو گئے ہیں, نیو DIG ٹریفک آ گئے تھے, اس کے بعد اب وہ جو نیو والے تھے وہ چلے گئے ہیں, شاہ صاحب پھر واپس آ گئے ہیں. ان کے آنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اور وہ گئے کیوں تھے؟ مطلب کچھ ذرا سمجھائیں گے ابھی چل کیا رہا ہے؟ دیکھیں گئے تو ظاہر سی بات ہے, اس کی ان کے اوپر ایک انکوائری انیشیٹ کی گئی تھی, اور کچھ الزامات تھے ان کے اوپر, اور یہ تمام جو دستاویز ہیں یہ تو سوشل میڈیا میں, بلکہ آپ چینلز نے بھی دکھائے تھے کہ IG صاحب نے ان کے اوپر ایک انکوائری لانچ کی تھی, اور آئی بلیو وہ انکوائری ہو گئی, اور انکوائری میں کوئی ان کے خلاف کوئی ثبوت شاید نہیں ملا, تو اسی وجہ سے وہ ری انسٹیٹ کیے گئے. اور ری انسٹیٹ کرنے کا بھی وجہ یہ تھا کہ جو ٹریک سسٹم, جس کو ٹیکنیکلی ٹریک سسٹم بولتے ہیں اور عام الفاظ میں چالان سسٹم بولتے ہیں, انہوں نے اس کو متعارف کرایا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت بہتری آئی ہے ٹریفک کے فلو میں, اور جو پینلٹی سسٹم ہے اور ٹکٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر. تو بالکل ان کے اوپر مزید آئی بلیو ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کو دوبارہ سے گورنمنٹ نے ری انسٹیٹ کیا ہے اور ایک اہم ذمہ داری دوبارہ سے دی ہے, تو آئی ایم شیور ہی از ویری سیریس اباؤٹ اٹ. اور میں نے خود دیکھا ہے کافی ان کی جو پولیس کے آفیشیل جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں وہ گئے, انہوں نے جگہ جگہ علاقوں کا دورہ کیا ہے, وزٹ کیا ہے, اور ٹریفک کے انتظامات دیکھے ہیں یہ رمضانوں میں اور سحری کے اوقات میں. بٹ اگین انفارچونیٹلی یہ واقعات ہو رہے ہیں, اس کے اوپر گورنمنٹ بالکل دوبارہ سے نوٹس لے گی اور میک شور کرے گی کہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو سخت سے سخت ہدایات دے, انسانی جانوں کا ضائع ہو رہا ہے اس کو انشور کیا جائے کہ وہ مزید نہ بڑھے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. نادر قبول ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت. دیکھیں جناب, سسٹم جب خود سے کام دے گا نا تو پھر کسی میڈیا سے خبر پتہ چلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. افسران اگر یہ رپورٹ تیار کر کے دیں کہ جی کس علاقے میں کتنے حادثات ہوئے, حادثات کی وجہ کیا تھی, کس گاڑی نے کس کو ٹکر کری اور کیا حادثات کی وجہ بنی, تو خود بخود سسٹم جو ہے نا وہ ہیل ہوتا جائے گا, اپنی کریکشن کرتا جائے گا. مجھے تقریباً 1.25 سال ہو گیا ہونے والا ہے باخبر سے میرا کرتے ہوئے. اس پورے ٹائم ڈیوریشن میں ایک دفعہ نہیں 50 دفعہ DIG ٹریفک ہمارے پروگرام میں آ کے یہ بات کہہ چکی ہیں کہ بس ڈاگ ٹیسٹ شروع ہونے لگے ہیں, بس ڈیش کیم اب آپ کو ہر ہیوی ٹریفک میں نظر آئے گا, آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ ملے گا, آپ کو ڈرائیور کے ٹیسٹ, یہ وہ سیفٹی گرلز. مجھے تو آج تک کسی
18 ویلر کے اوپر سیفٹی گرل بھی نظر نہیں آئی, تو ڈیش کیم تو بہت دور کی بات ہے, ٹریکرز بہت دور کی بات ہے. ٹائم لائن بھی دی گئی تھی کہ اتنے عرصے میں کرا لیں, نہیں تو جرمانے ہوں گے. چلیں جی ویسے آگے بڑھتے ہیں, نہیں تو یہ بات ہماری ختم نہیں ہو پائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد صدر آصف علی زرداری کی شرکت, اور صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی کابینہ پر اعتماد کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم کے حوالے سے کہا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے, اچھے کاموں کا تسلسل جاری رکھیں, مشکل حالات میں بھی عوام کو جتنا ممکن ہو سکے ریلیف دیا جائے. اس موقع پر بلاول صاحب کا کہنا تھا کہ ہم آگ لگانے والے نہیں, آگ بجھانے والوں میں سے ہیں. سانحہ گل پلازا کا مقابلہ کرنے والوں پر تنقید ناقابل فہم ہے. بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ کراچی میں جیالہ میئر نہیں چاہتے, مرتضی وہاب کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں. یہ تو پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ منم ظفر صاحب موجود ہیں, امیر جماعت اسلامی کراچی. وہ مطمئن ہے کہ منم صاحب ذرا بتا دیں, بلاول صاحب تو کہتے ہیں میں بہت مطمئن ہوں میئر کراچی سے, وہ کہتے ہیں کہ میئر کراچی جیالہ میئر ہے, تو کچھ لوگ کچھ عناصر ایسے ہیں جو جیالہ میئر نہیں چاہتے, تو پھر کون سا میئر چاہتے ہیں وہ عناصر؟ جی منم صاحب. اچھا, منم صاحب سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اچھا, ساتھ میں بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب کراچی میں ترقیاتی کاموں کا نیا سلسلہ شروع ہوگا. یہ وہ جو ایک میٹنگ ہوئی تھی, کہ اجلاس ہوا تھا جس میں 3 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی, جس کو سب نے ویسے آ کے کہا تھا کہ ہم آپ ہی سے سن رہے ہیں, میڈیا سے سن رہے ہیں, ہمیں تو نہیں پتا, سب حکومتی نمائندوں نے یہ کہا تھا. یہ کہیں اس میٹنگ کے اثرات تو نہیں ہیں؟ نہیں, تو اس میں ڈیڈ لائن دی گئی تھی, تو برہمی کا اظہار کیا تھا, یہاں تو وہ تعریف کر رہا ہے کہ ان کے کام سے مطمئن ہے. اس میٹنگ میں برہمی کا اظہار کیا گیا تھا میئر صاحب کے اوپر اور سی ایم صاحب کے اوپر. کہا گیا تھا کہ آپ کے پاس کیا اختیارات کی کمی ہے, یا آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے, آپ کام کریں, ویزیبل چینجز نظر آنے چاہیے 3 مہینے سے پہلے. جی جج کر لیا انہوں نے کہ کام اچھا کر رہی ہے سندھ حکومت. تو میرے خیال سے وہ برہمی اتنی تھی کہ وہ میئر صاحب اور سی ایم صاحب نے اچھی پرفارمنس جو ہے وہ 3 مہینے کے اندر پہلے دکھا دی. تو اب یہ جو ہے سوشل میڈیا, مرتضی وہاب صاحب کی اگر ہم بات کریں تو وہ اکثر و بیشتر بتاتے رہتے ہیں جی یہ فلاں جگہ کی سڑک ہے, یہ فلاں جگہ کا انڈر پاس. سر گرم تو نظر آ رہے ہیں, I'm not gonna lie. میئر کراچی اور سی ایم صاحب بھی ہمیں اکثر نظر آتے ہیں, لیکن میئر کراچی اب ہمیں یہ ہے کہ سڑکوں پر نظر آتے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کے ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ اگر وہ ہمیں وقت دیں تو ہم ان سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کیا وہ اس میٹنگ میں کیا طے پایا تھا, اور اب 3 مہینے تک ہم ویزیبل چینجز آن گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. تو یہ بڑی ایک سوال ہے جو میئر صاحب سے چلیں جی بات کر لیتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر صاحب سے. منم صاحب تھینک یو سو مچ. بلاول صاحب نے جی اجلاس ہوا, پوری سندھ حکومت کی جو کارکردگی ہے وزیر اعلیٰ ان کی ٹیم کی تعریف کی, میئر مرتضی وہاب سے مطمئن ہے. بس بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا میئر جیالہ ہے تو کچھ لوگ جیالہ میئر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو بھائی آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے مرتضی وہاب صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے, صوبائی حکومت کی کارکردگی پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جیالہ میئر ہونا میٹر نہیں کرتا. اصل بات یہ ہے کہ میئر جعلی ہے, اور کراچی کے لوگ اس میئر کو جعلی میئر سمجھتے ہیں, جو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر, جو حلقہ بندیوں میں ترمیم کر کے, جو نتائج تبدیل کر کے, اور پھر بھی سارے نمبر پورے نہیں ہو سکے. تو یہ میئر جو ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ قواعد و ضوابط کے اندر تبدیلی کر کے, الیکشن کمیشن کو قواعد و ضوابط میں تبدیلی کر کے ان کو جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہے. اور اگر کامیابی اسی چیز کا نام ہے کہ شہر کراچی میں پچھلے 18 سال سے پانی کا ایک بوند قطرہ اضافہ نہیں ہوا ہے. کراچی کے سسٹم میں K4 منصوبہ پچھلے 21 سال سے بننے کا نام نہیں لے رہا. اگر یہی کامیابی ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی اور مرتضی وہاب صاحب کی, کہ آپ دیکھیں کہ جو انفراسٹرکچر ہے شہر کا اس وقت تباہ حال ہے. ایک صرف میں مثال آپ کو دوں, کریم آباد انڈر پاس کی, کہ جو پچھلے 3 سال سے بن رہا ہے, 400 کروڑ روپے اس پہ لگا دیے گئے ہیں, لیکن 2 پتلی گلیاں بنائی گئی ہیں, وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہیں, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو بھی جی بالکل. ہم نے اپنے یہاں سے وقت بھیجا تھا, اپوزیشن لیڈر گئے تھے, ہم نے باقاعدہ اس کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کم از کم 27 فٹ ہونا چاہیے, لیکن یہ 18 فٹ کی ایک سڑک ہے جس پہ کس طرح اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے گی تو دوسری گاڑی کیسے نکلے گی. اور سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا تھی. اگر ٹریفک مینجمنٹ کر لی جاتی تو انڈر پاس کی ضرورت ہی نہیں تھی, کہ جس پہ 400 کروڑ روپے لگا دیے گئے ہیں. تو اس طرح اگر یہی
کامیابی ہے, یہی کارکردگی ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک جانب آپ نہ شہریوں کو پانی دے رہے ہیں, شہری اسٹریٹ کرمنلز کا نشانہ بن رہے ہیں, شہری روزانہ حادثات کا شکار ہو رہے ہیں, اور جس کے نتیجے کے اندر جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی. بھئی آپ کی بات کے جواب میں جو مرتضی عباس صاحب کی بات ہے میں وہ سامنے رکھ دیتی ہوں, کیونکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے اپنی بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو کے ڈی اے نے بنائی ہے نا, یہ جس کریم آباد انڈر پاس کی آپ بات کر رہے ہیں, تو ان کے انجینئرز اور انہوں نے یہ ساری پلاننگ. ارے بھائی کس کو دھوکہ دے رہے ہیں مرتضی عباس صاحب, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ یہ بتائیں کے ڈی اے کس کے ماتحت آتا ہے؟ کے ڈی اے صوبائی حکومت کے ماتحت ہے. یہ بتائیں کہ وہ ہر تھوڑے دنوں بعد جا کے اس کی افتتاح کی تاریخ کیوں دیتے ہیں؟ 5 مرتبہ افتتاح کی تاریخ دے چکے ہیں. وہ منصوبہ جو 1 ارب 35 کروڑ کا تھا آج 4 ارب کو پہنچ گیا. آپ 5 مرتبہ تاریخیں دے چکے ہیں, تو آپ کیوں جا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ لیکن کے ڈی اے کس کے پاس ہے؟ کے ڈی اے پہ پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے. آپ سب چھوڑیے, ہب کینال بنائی گئی تھی کہ کراچی کے لوگوں کو 100 ملین گیلن پانی ملے گا. آپ بتائیے ہب کینال, نئی ہب کینال تو بند ہے. اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, سائٹ ایریا کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, اسی طرح کیماڑی کے لوگوں کو, بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لوگوں کو پانی نہیں مل رہا. تو کیا فائدہ ہوا؟ 12 ارب 80 کروڑ روپے آپ نے ڈبو دیے. اچھا چلیں, یہ ہے کارکردگی منم صاحب پیپلز پارٹی کی. ٹھیک ہے, آپ بالکل ناخوش ہیں پیپلز پارٹی کارکردگی سے. اب ذرا آ جاتے ہیں جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز پہ, وہ بھی کراچی کا حصہ ہیں. آپ مطمئن ہیں ان 9 ٹاؤنز میں جو کارکردگی, جو کام, جو سب کچھ ہو رہا ہے, آپ اپنی پرفارمنس سے وہاں پر راضی ہیں, مطمئن ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ ہم اس سے مطمئن ہیں. نہ صرف مطمئن ہیں بلکہ الحمدللہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا. اور یہ 2026 کا سال انشاءاللہ تعالی ڈیولپمنٹ کے لیے مطلب ایسے کیا کام ہے جن سے آپ بہت مطمئن ہیں, اور جو آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ مطلب ٹریڈ مارک ایک مائل سٹون کام ہے جو ہم نے اپنے 9 ٹاؤنز میں کیے؟ دیکھیں جی, ہم نے اپنے 2.5 سال میں 9 ٹاؤنز کے اندر 234 پارک ڈیولپ کرے ہیں. ہم نے 45 جو ہے کھیلوں کے میدان ڈیولپ کرے ہیں. ہم نے سرکاری اسکولوں کو جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا, الحمدللہ وہاں کی بچوں کی اٹینڈنس کے اندر, داخلوں کے اندر اضافہ ہوا ہے, ان کو ماڈل بنایا ہے. ہم نے اسٹیٹ آف دا آرٹ, ہم نے اسی طرح ہیلتھ کیئر سینٹرز بنائے ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر گلبرگ کے اندر ہم نے بنایا. اسی طرح ہم نے ماڈل پارک کے تحفے دیے, ہم نے اوپن ایئر جم کے تحفے دیے. اسی طرح آپ دیکھیں حیدری مارکیٹ کو ماڈل مارکیٹ بنا کر پیش کیا گیا. اور میں خود کل حیدری مارکیٹ گیا تھا, وہاں کی تاجر برادری, وہاں کی ایسوسیشن اتنا مطلب وہ. اچھا میں ذرا آپ کو کچھ ذرا زمینی اگر حقائق بتا دوں, کیونکہ میرا ذرا بڑا جانا ہوتا ہے حیدری مارکیٹ میں. اب تاجر جو ہے نا وہ بڑے پریشان ہیں, وہ بلکہ رو رہے ہیں کہ عید سے پہلے ان کا روزگار چھن گیا, جن کے باہر سٹالز لگے ہوتے تھے اور وہ اپنی فیملیز چلا رہے تھے. کوئی مہینے کا, کوئی دن کا 1000 کما رہا تھا, کوئی 1500 کما رہا تھا. وہ بڑے پریشان ہیں کیونکہ ان کو کوئی متبادل نہیں فراہم کیا گیا. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ 234 پارکس, 45 آپ نے کھیلوں کے میدان, سر وہ پارکس بدحالی کا شکار ہیں. آپ ان ٹاؤنز میں جا کے دیکھیں, ان کی کوئی ٹیک کیئر نہیں کر رہا, وہ بس بنا کے چھوڑ دیے گئے. اور آپ جو اوپن ایئر جمز کی بات کریں سر, وہاں پر لوہا جو ہے نا وہ منشیات کے عادی افراد اتار کے لے کے چلے گئے. وہاں پہ کوئی جم فیسلٹی نہیں ہے, بس وہاں پر کٹے ہوئے لوہے لگے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے اس کو کریکشن کر لیجئے. آپ یہاں کریکشن کریے. آپ جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤن میں جو پارک رینوویٹ ہوئے تھے, جو ہم نے ڈیولپ کیے تھے, اور جہاں اوپن ایئر جم بنائے گئے تھے, آپ ان کا موازنہ پیپلز پارٹی کے 13 ٹاؤن سے کیجئے. میں آپ کو چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ گلبرگ ٹاؤن کا صرف گلبرگ ٹاؤن کی میں مثال دیتا ہوں. گلبرگ ٹاؤن میں جتنا کام ہوا تھا, پیپلز پارٹی اپنے 13 ٹاؤن میں سے کوئی ایک ٹاؤن لا کے پیش کر کے دکھا دے کہ جہاں کام ہوا ہو. الحمدللہ ہمارے 9 ٹاؤنز کے اندر. اور یہ سارا کام کس طرح ہوا ہے؟ یہ سارا کام اون ریسورسز کے ذریعے ہوا ہے. پیپلز پارٹی نہ اختیار دینے کے لیے تیار ہے, نہ وسائل دینے کے لیے تیار ہے. پانی کا محکمہ ان کے پاس, سیوریج کا محکمہ ان کے پاس. ایک دفعہ پارک بنا کے چھوڑ دینا کافی نہیں ہوتا, اس کی مینٹیننس ضروری ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اسی کے بنیاد پہ آپ لوگوں کو فنڈز بھی ملتے ہیں. سارا پورا ایک سسٹم ہے جو اس کے تحت چلتا ہے. تو یہاں پر ہم اگر آپ کے علاقوں کی بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کیا حالات ہیں, گٹر کے ڈھکن نہیں ہیں, بیسک بنیادی فیسلٹیز کی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, اسٹریٹ لائٹس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو آئیڈیل سچویشن تو وہاں بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں میں نے تو نہیں کہا کہ آئیڈیل سچویشن ہے, میں تو یہ بات کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں, ہماری جو ہے وہ منتھلی میٹنگز ہوتی ہیں, ہم اس میں جائزہ لیتے ہیں. یعنی 1,33,000 ہم نے اسٹریٹ لائٹس اپنے 9 ٹاؤنز کے اندر پچھلے 2.5 سال میں لگائی ہیں. اب ظاہر بات ہے لائٹیں فیوز بھی ہوئی ہوں گی, مزید لائٹیں بھی لگی ہوں گی.
اسی طرح کھیلوں کے میدانوں کو ڈیولپ کیا ہے، یہ کرنے کا کام ہے. اس کے لیے ہم نے کمیونٹی کو آن بورڈ لیا تاکہ ان کھیلوں کے میدانوں کو، ان پارکوں کو بحال رکھا جا سکے. اس کے لیے ہم نے کمیونٹی کو آن بورڈ لیا ہے. دیکھیں مسائل ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت تو ڈیولپمنٹ فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے تو ٹاؤنز کو ایک پیسہ نہیں دیا ہے سوائے اوکٹرائے ضلع ٹیکس کے، جس کے ذریعے صرف تنخواہیں نکلتی ہیں. وہ پیسے دیے گئے ہیں، بقیہ پیسے تو نہیں دیے گئے. اور اسی طرح جو ایک 18ویں ترمیم کے بعد یہ بات تھی نا کہ اختیارات اور وسائل نچلی سطح پہ تقسیم ہوں گے، تو بات تو یہ جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ پی ایف سی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اختیارات نچلی سطح پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سب کے باوجود الحمدللہ اختیار سے بڑھ کر کام کرنے کی کوشش کی ہے. وسائل کو امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ دیکھیں گے اگلے 5-6 مہینوں میں سڑکوں کی آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئے گی، سرکاری نظر آئے گی، گلیوں کے اندر پیور بلاک کا کام نظر آئے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ منم صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے بتایا. اور یہ جو ریزننگ ہے نا کہ آپ ہمارے ٹاؤن کو کمپیئر کر لیں پیپلز پارٹی کے ٹاؤن کے ساتھ، آپ کمپیئر کر لیں پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ کمپیئر کر لیں ایم کیو ایم کے ساتھ، اس ریزننگ کی وجہ سے آج ہم وہیں پہ اسٹک ہیں. دیکھیں حادثات تو ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ہوتے ہیں، تو یہاں حادثات ہو رہے ہیں تو کیا ہے، بس یہ باتیں کوئی توجہ نہیں ہے. اور گول جو ہے نا آپ کی کنورسیشن ایک ہی سرکل میں گھومتی رہتی ہے. چلیں جی سب چھوڑیں سائم، اس وقت ٹائم ہو گیا ہے 5:30 تقریباً ہونے والے، اور آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہ بھئی آج ریسیپی میں کیا ہے. آج کیا ہے ریسیپی میں، آج ہم نے کیا بنایا ہے؟ آج جی ریسیپی میں ہے کیا پروٹین کھانا بھی بہت ضروری ہے، اور چکن میں بڑا پروٹین ہوتا ہے، تو چکن سزلر آج موجود ہے. دیکھتے ہیں جس کی ریسیپی کیا ہے. آج کی ہماری ریسیپی ہے چکن سزلر. سب سے پہلے ایک پین میں 2 ٹیبل سپون آئل گرم کریں. اب اس میں 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن پیسٹ ڈالیں. اب اس میں 250 گرام بون لیس چکن ڈالیں اور اچھی طرح فرائی کریں جب تک چکن کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے. اب اس میں ½ ٹی اسپون کالی مرچ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون سفید مرچ پاؤڈر اور ½ ٹی اسپون چکن پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں. 2 ٹیبل سپون سویا ساس، 2 ٹیبل سپون چلی ساس، 1 ٹیبل سپون اویسٹر ساس، 1 ٹی اسپون باربیکیو ساس، 1 ٹی اسپون مسٹرڈ پیسٹ اور 1/4 ٹی اسپون اوریگانو. ان سب کو اچھی طرح مکس کریں اور تھوڑی دیر پکائیں. 2 ٹی اسپون کٹی ہوئی لال مرچ اور 1 ٹیبل سپون ہمدرد چاٹ مسالہ، 1 کپ ریڈ شملہ مرچ، 1 کپ گرین شملہ مرچ، 1 کپ مشروم، 1 کپ یلو شملہ مرچ، 1 ٹیبل سپون بلیک آلیوز، 2 ٹیبل سپون گرین آلیوز. آخر میں 2 ٹیبل سپون پیزا ساس ڈال کر سب کو اچھی طرح مکس کریں. 1 ٹیبل سپون سویٹ تھائی چلی ساس اور ہلکی آنچ پر 2 سے 3 منٹ پکائیں تاکہ سبزیاں کرسپی رہیں، اور 1 کپ ہرے پیاز کا ہرا حصہ شامل کریں. اب سزلر پلیٹ کو اچھی طرح گرم کریں اور اس پر تھوڑا سا آئل یا بٹر لگائیں. پھر اس پر تیار شدہ چکن اور سبزیوں کا مکس ڈال دیں. لیجیے تیار ہے آپ کا مزیدار اور خوشبودار چکن سزلر. بہت مزیدار چکن سزلر، چٹپٹا سزلنگ میں لے کے آتا ہوں. ہم جا رہے ہیں بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. جلدی جائیں. آپ لوگوں کو ویلکم بیک. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو تقریباً رمضان شروع ہونے سے پہلے خبر دی تھی کہ یہ ولیکا اسپتال میں استعمال شدہ سرنجز جو ہیں وہ لگ رہی ہیں، اور اس کے باعث کتنے 100 کی تعداد میں لوگوں کو HIV ہو گیا. HIV ہو گیا. HIV کیوریبل نہیں ہے، اتنی مہلک بیماری ہے. ایڈز کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اور افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کو جن کو HIV ہوا ان کو پتہ بھی نہیں تھا.
وہ تو بعد میں اسپتال کے عملے نے پتہ لگوایا کہ وہ سرنج کس کس کو لگی، ریکارڈز دیکھے تو بلایا اور ٹیسٹ کی کہ آپ کو HIV ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے کراچی میں. یہ کراچی کے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اب سرکاری اسپتالوں کی اگر ہم بات کریں تو اس سے نکلنے والا جو ویسٹ ہے وہ اب بڑی بیماریوں کی وجہ بننے لگا ہے. کیسے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسپتالوں سے نکلنے والا 10% طبی فضلہ جو ہے رات کے اندھیرے میں شہر میں پھینکا جا رہا ہے، کہیں بھی ڈمپ کر دیا جاتا ہے. اب انفیکشن کنٹرول ڈیزیزز کے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ایک مریض کے بستر سے یومیہ 2.5 سے 3 کلو طبی فضلہ نکلتا ہے. اس میں سے 1 کلو انفیکشن پھیلانے والا طبی فضلہ شامل ہوتا ہے، جس میں مریض کا ظاہر استعمال شدہ سرنج ہوتی ہے، ڈرپس ہوتی ہیں، کینولا ہوتا ہے، بلڈ بیگز ہوتے ہیں، یورین بیگز ہوتے ہیں. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس فضلے میں شامل ہوتی ہیں. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. انور، یہ جو سارا فضلہ ہے جو کہ یومیہ 2.5 سے 3 کلو ایک مریض سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، یہ فضلہ شہری علاقوں میں ڈمپ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل صورتحال اس حوالے سے خاصی خطرناک بھی ہوتی ہے اور شعبہ صحت عامہ کے حوالے سے تو انتہائی الارمنگ صورتحال ہے. اور ظاہری بات ہے طبی فضلہ ہوتا ہے جو کہ کراچی کے نجی و سرکاری اسپتالوں کا ہوتا ہے. اگر اس کی تعداد کا تعین کیا جائے گا کہ جس کی حتمی تعداد کا تعین، عدد شمار یا اس کے حوالے سے کوئی ڈیٹا جو ہے متعلقہ اسپتالوں کی جانب سے جاری نہیں کیا جاتا ہے. اور یہ صورتحال انتہائی حد تک خطرناک ہے کہ شہر کے جو مختلف رہائشی مدافعاتی علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو کراچی کے مختلف اسپتالوں میں استعمال ہونے والا طبی فضلہ بآسانی وہاں پہ نظر آئے گا. اس کے نتیجے کے اندر نہ صرف اس کو دوبارہ ریسائیکل بآسانی کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہاں پہ جو وہ افراد جو کہ اس چیزوں کو کوڑا کرکٹ کو جمع کرتے ہیں، اگر وہ اس سے اٹھانے کے دوران انفیکٹ ہو جائیں تو وہ اس کے نتیجے کے اندر وہ دوسرے لوگوں کو بھی انفیکٹ کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں گے تو کراچی میں 2012 میں جو ہے وہ DPS پلانٹ سسٹم جو ہے متعارف کرائے گئے تھے، یعنی ڈیپ پیٹ اسٹرلائزیشن کا یہ عمل ہوتا ہے. 11,000 تقریباً 1,000 سے زائد ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ان تمام چیزوں کو تلف کیا جاتا ہے. اور اگر یہ بات کریں جنا اسپتال ہو گیا، سول اسپتال ہو گیا، ساتھ ساتھ 6 ضلع اسپتالوں کے اندر کم و بیش یہ صورتحال ہے. البتہ سول اسپتال کراچی کے اندر یہ پورا کا پورا سسٹم موجود ہے، ایک فال سسٹم ہے کہ جہاں پر 1,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر اس پورے کے پورے طبی فضلے کو تلف کر دیا جاتا ہے. تاہم شہر کے بعض نجی اور سرکاری اسپتالوں کا طبی فضلہ اب بھی شہر میں رات گئے مختلف مقامات کے اوپر تلف کر دیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے پھینک دیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں نکالا جاتا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جو کہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے. البتہ شہر کے 2 سے 3 بڑے پرائیویٹ نجی اسپتال ہیں کہ جہاں پہ صورتحال کنٹرول کے اندر ہے، وہاں پہ تمام کے تمام اسٹینڈرڈ کو فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے انور، بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے. لیکن میں یہاں پر یہ حیران ہوں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے اور وہاں پر طبی فضلے کے لیے کوئی ڈمپنگ سائٹس نہیں ہیں. کہاں پہ ہیں وہ ڈمپنگ سائٹس؟ باقاعدہ اس کا ایک پراپر سسٹم ہے جسے کہا جاتا ہے، جی ہاں، اس کو ڈیپ ہیٹ اسٹرلائزیشن پلانٹ کہا جاتا ہے. وہاں پر ان کو باقاعدہ ڈسکارڈ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فضلہ اس طرح پھینکا جا رہا ہے. تو یقیناً جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں، غور کریں. سندھ گورنمنٹ بھی اس چیز پر نوٹس فوری طور پر ایک اور بات سنیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کتوں کی بہتات ہوتی جا رہی ہے، کتے انہی کچرا کنڈیوں سے کھانا کھاتے ہیں، یہیں سے ان کو بیماریاں لگتی ہیں، یہیں سے وہ ریبٹ پتہ نہیں لیفٹ رائٹ بیماریاں لے کے پھر لوگوں کو کاٹتے ہیں اور پھر انسانی جان کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. یہ کوئی ایسا کام ہے جو کہ نہیں ہو رہا ہمارے شہر میں؟ بس کیا کہہ سکتے ہیں، سب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں. اور جب ہم شہر کی بات کر رہے ہیں تو شہر کے جو ترقیاتی پروجیکٹ ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع تو ہو جاتے ہیں، مقررہ ٹائم پر وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے جب کوئی بھی پروجیکٹ اپنے ٹائم پر پورا نہ ہو تو اس کی لاگت بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے. تو ہم یہاں پر اگر کہیں گے تاریخ پر تاریخ کہ بھئی اس تاریخ کو مکمل ہو جائے گا، اس سال مکمل ہو جائے گا، ایسا ہوتا نہیں ہے. آج کل کئی تعمیراتی منصوبے جو ہیں وہ ہمیں اسی طرح سے نظر آتے ہیں. کریم آباد انڈر پاس کی بات کر لیں، ریڈ لائن BRT، ریلوے لائن BRT، کورنگی کاز وے، شارع بھٹو ایکسپریس وے، مختلف سڑکوں کی تعمیر و مرمت جو ہے طویل تاخیر کا شکار ہے. اچھا، بڑے بڑے اعلانات ہو جاتے ہیں مگر تاریخیں آگے بڑھا دی جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ ہیں جن کا کاروبار ہے، جہاں پر یہ پروجیکٹ بن رہے ہوتے ہیں، سالوں سال لگ جاتے ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، لوگوں کا آمد و رفت کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے، شہریوں کو مشکلات ہوتے ہیں. تو بس اتنی ساری صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو شہر کا ماحول ہے وہ ماحول دوست ماحول نہیں رہا. ماحول لوگوں کے لیے بڑا ہی خطرناک، بیماریوں کو بھی یہ جو ہے آگے بڑھا رہا ہے. یہ ریڈ لائن BRT، آپ کے پاس یلو لائن BRT، کورنگی کاز وے برج، شارع بھٹو، پھر اس کے بعد ایسے منصوبے جو کہ چل کے بند ہو گئے، جیسے پیپل بس سروس ہے، اس کی پٹریاں آج تک بچھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر بس کہاں پہ ہے وہ کسی کو نہیں پتا کہاں پہ ہے. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. اربن پلانر محمد توحید ہمارے ساتھ موجود ہیں.
سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت ملا. سب سے اس وقت جو امپورٹنٹ ایک چیز جو ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ کریم آباد انڈر پاس ہے. ذرا آپ بتائیے گا, آپ سنس اربن پلانر ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کریم آباد انڈر پاس از گڈ ٹو گو, یا پھر آپ کو لگتا ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس پہ فال نہیں کرتا؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم اربن پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو شہری منصوبہ بندی میں پوری دنیا میں تھم رول ہے کہ جو انڈر پاسز ہیں وہ لاسٹ آپشن ہوتا ہے. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک مینجمنٹ کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. دوسرا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روڈ ڈیزائن کو بہتر کر کے ہم جو ہے وہ اپنے ٹریفک کو بہتر کر سکتے ہیں, یا سگنلنگ سسٹم کو جو ہے بہتر کر کے ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں فیل ہو جاتی ہیں تو پھر وہاں پر آتا ہے کہ ہاں اب ہمیں جو ہے وہ ایک انڈر پاس جو ہے بنانا ضروری ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پورے شہر میں اس وقت یہ بحث ہے کہ اس کی وڈتھ جو ہے وہ جو 3 میٹر ہے وہ 5 میٹر ہوتی ہے, 7 میٹر ہوتی ہے, دیگر چیزیں. لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے سر کہ وہاں پر انڈر پاس ہونا بھی چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ابھی جو پہلی یہ بنیادی چیز ہے, 4 ارب کی لاگت سے یہ جو ہمارے سامنے اس کی شکل آئی ہے, اس پہ بڑا اعتراض ہو رہا ہے. کوئی اسے کہہ رہا ہے جی یہ تو ایک پتلی گلی بنا دی ہے. ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کراچی میں, ہم چلے باقی کسی شہر کی اور کسی ملک کی بات نہیں کرتے, کراچی میں جو انڈر پاس ہیں کیا یہ اس کے اسٹینڈرڈ کے حساب سے بنایا گیا ہے اور اس میں آرام سے گاڑیاں جو ہیں وہ ٹریول کر سکتی ہیں؟ کیونکہ میں کہیں دیکھ رہی تھی کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی بڑی گاڑی یہاں پر, کوئی آئل ٹینکر ہو گیا, پانی کا ٹینکر ہو گیا, وہ پھنس جاتا ہے تو پھر کسی اور گاڑی کا نکلنا مشکل ہو جائے گا. یہ چوڑائی اس کی اتنی کم ہے, ایسے ہی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ہم نے اس کا ڈاکومنٹ دیکھا ہے, ڈاکومنٹ میں جو اس کی ویڈتھ آ رہی ہے وہ تقریباً 3 میٹر کے قریب کی ویڈتھ ہے, ٹھیک ہے نا. اور جبکہ اگر ہم دیکھیں جو رورل ایریاز میں جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے آپ کا 3.5 میٹر کا, ٹھیک ہے. یا کہہ لیں کہ جو لو وہیکل جو ہوتی ہیں اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ہے وہ 3.5 میٹر ہے. تو یہ تھوڑا سا کنجسٹڈ تو ہے, بالکل ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا, پھر بات دیکھیں, بات وہی آ گئی کہ پھر ہم وہی بات کریں گے کہ کیا یہاں پر اتنی ٹریفک لوڈ تھا کہ انڈر پاس کی ضرورت ہوتی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اگر بیک وقت 2 گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں تو کیا سچویشن ہوگی, 1 گاڑی خراب ہو جاتی ہے کیا سچویشن ہوگی. تو یہ ابھی بہت مشکل ہے. اور جس طرح سے فوٹو آ رہی ہیں اور اس میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ فوٹوز جو ہے وہ AI بیسڈ ہیں یا اوریجنل فوٹوز ہیں, تو یہ بہت مشکل ہے اس پہ بات کرنا اس انداز میں کہ کتنی گاڑیاں جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم وہاں سے جو ہے وہ اسموتھلی جو ہے گزر سکیں گی. لیکن پھر میں کہوں گا ڈاکومنٹ جو بتا رہا ہے اس کے مطابق اس کی وڈتھ جو ہے وہ کم ہے. اچھا, اس سے زیادہ وڈتھ ہونی چاہیے تھی میں آپ سے اگر جاننا انڈر چاہتا پاس ہوں کی کہ ضرورت تھی تو بھی. رائٹ, گاٹ یور پوائنٹ. ادر دین دا انفراسٹرکچر, دا فلائی اوورز اینڈ دا برجز اور یہ روڈز کے علاوہ سیوریج بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے اربن پلاننگ, اربن ڈیولپمنٹ کا. سیوریج اتنا بدحالی کا شکار ہے اس شہر کے اندر, اتنے ماسٹر پلان 4 سے 5 سے 6 ماسٹر پلانز آ چکے ہیں, کسی ماسٹر پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ کون ذمہ دار ہے اس بدحال اربن پلاننگ کا؟ دیکھیں, مجموعی طور پر ذمہ داری جو ہے, چونکہ اربن پلاننگ جو وہ ڈومین ہے پروونشل گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ہے کہ اربن جو جتنے اس شہر کے ماسٹر پلان بنتے رہے ان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا, اس میں ڈیلے کیوں ہوتا رہا, وہ عوام کا جو ٹیکس پیئر پیسہ ہے وہ کیوں ضائع ہوتا رہا. اس وقت بھی ایک ماسٹر پلان بننے جا رہا ہے جس کو گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 کا نام دیا گیا ہے. لیکن ہمارا سوال یہی ہے, کیا وہ ماسٹر پلان یہ تمام چیزیں کیٹر کر سکے گا جس میں سیوریج کے بنیادی ایشوز جو شہر کے ہیں, کیونکہ اس شہر کا سیوریج جو ہے وہ اس وقت اس حالت پر ہے کہ اس کو پورا نئے سرے سے جو ہے وہ ایک سمجھ لیں رینیول کی ضرورت ہے. اس شہر کو سیوریج کے پوائنٹ آف ویو سے اربن رینیول کی ضرورت ہے. تو ہم نے پہلے بھی یہ سوال رکھا ہے کہ کیا وہ ماسٹر پلان اس سیوریج کے مسائل اور خاص طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں مختلف طرح کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ جی وہ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, نالوں کے ساتھ جو ہے وہ سیفٹی وال نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کیا وہ ماسٹر پلان جو ہے وہ اتنا ایکسٹینسو ہوگا, اتنی ڈیپتھ رکھے گا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی کیٹر کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. کیونکہ پچھلے ماسٹر پلانز میں جہاں خامیاں تھیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کا نہ ہونا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا. اور یہ شہر جو ہے پچھلی کئی دہائیوں سے جو ہے وہ ایک سمجھنے ڈی فیکٹو پیٹرن پہ جو ہے وہ چل رہا ہے جس کو ہم جگاڑ کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए। दरअसल ये है कि जी काम तो हो रहे हैं लेकिन काम मयारी भी होने चाहिए ताकि बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हम जाएंगे ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से देवदास वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान का हाल जी वनडे सीरीज में भी वही हुआ जो T20 सीरीज में हुआ। हमने एक मैच हारा, बुरी तरह हारा, दूसरा मैच जीता और तीसरा मैच कल आप लोगों ने मुलाहिजा फरमाया जनाब बांग्लादेश ने सीरीज अपने नाम की है। और ये जो फैसला कुन मैच था तीसरा, इसमें 11 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दी। सोचे 290 रन बनाए थे, यानी तकरीबन 300 रन बना लिए थे बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए। हमारे पास 291 291 रन का हदफ था और आखिर में जनाब 3 बॉलों पर 12 रन की हमें ज़रूरत थी। तो फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने, वो रन हम ना बना सके और ये फिर जनाब सूरत हाल रही। तो जनाब ज़रा बांग्लादेश की बैटिंग देख लेते हैं। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 290 रन बनाए और तंजीद हसन ने 107, तौहीद ने 48, लजन दास ने 41 रन की इनिंग्स खेली, हारिस रऊफ ने 3 विकेट ली। तो आइए रन की बैटिंग देखते हैं। अच्छा, अब हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इब्तिदा में ही मुश्किलात का शिकार हो गई और 17 रन पर 3 खिलाड़ी आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। 17 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। ये T20 में नहीं, ये वनडे में 3 खिलाड़ी 17 रन पे आउट हो गए पहले। उसके बाद 82 रन तक आधी टीम आउट हो गई। सलमान अली आगा ने साद मसूद और अब्दुल समद के साथ मिलकर मज़ाहमत की और 106 रन स्कोर किए। साद मसूद ने 38 और इसी के साथ हमने देखा कि शाहीन अफरीदी ने 37, अब्दुल समद ने 34 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम आखिरी गेंद पर 279 रन बनाकर आउट हुई और तस्कीन अहमद ने 4, मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट इनकी हासिल की। और आपको अपनी बैटिंग भी दिखाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे कैप्टन ने वनडे के शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने थोड़ी गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा नाकामी की वजह जो अर्ली विकेटें गिरी हैं उसको करार दिया। साथ में उन्होंने कहा सलमान आगा ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और ख़राब आगाज़ के बावजूद हमने बेहतरीन फ़ाइट की। वाकई सलमान ने कल बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है लेकिन उनकी इनिंग जो है पाकिस्तान को मैच नहीं जिता सकी। बात कर लेते हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ साहब, मैच की हारने की बुनियादी वजह क्या बनी? फरहान हम देख रहे हैं कि तीनों मैचेस में नहीं चले। गो की T20 में वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, वनडे में नहीं चल रहे हैं। शिकस्त की वजह क्या समझते हैं? सलमान ने कल ज़बरदस्त इनिंग खेली उसके बावजूद भी। देखिए, वो बात तो उसने सही कही कि हमने फाइट भी की काफ़ी और बहुत अच्छा हम लोग खेले ज़रूर है। अब ये क्या वजूहात हैं ये तो आपको काफ़ी पहले से पता चल रहा है कि कभी हम सोचते हैं कि हम बैटिंग बाद में चेस करके जीत लेंगे, फिर कहते हैं हम बॉलिंग पहले कर लें। कुछ इस तरह के ऐसे मिक्स चल रहा है जिसमें हम लोग खुद बाहर बैठ के भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। तो फिर हमें भी बात करने में बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खेला सलमान अली आगा। और एक्चुअल क्या है कि सच बात तो ये बताऊं, इन लोगों को अभी ये नहीं पता कि हमें करना क्या है इस वक्त, इसलिए कि इनकी जो थिंकिंग है और इनकी जो प्लान बना हुआ है वो प्लान का पता ही नहीं है। आप देखिए ना, हर टीम जब सोचती है, उस दिन यही हुआ था, बात की थी कि भाई देखें आप लोग पहले सोचो तो भाई आपको अवेयरनेस ही नहीं है किसी चीज़ की, लॉ का भी आपको पता नहीं है किसी चीज़ का। वो आपने देखा था कि सलमान अली आगा के टाइम में हुआ, उससे पहले कई चीज़ें हुई थी, धोनी के टाइम में भी हुआ था। अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस कल आप देखेंगे इतना बड़ा स्टाफ बैठा हुआ है, ये क्या प्लान कर रहा है। आपने देखा एक एक चीज़ को नोट किया जाता है कि उनकी बॉलिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, वो ओवर एक आगे पीछे कर गए थे और एंड में कौन कराएगा वो ये सोच रहे थे। हाँ। तो हम विकेटें फेंकते चले गए, वेट कर लेते थोड़ा। नो डाउट सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेले अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेट करके आप जाओ। ये किसका काम है? ये कोच का काम है, ये बाहर बैठे लोगों का काम। कैलकुलेट करो भाई, देखो पर्ची भेजो कि भाई देखो एंड में इनके पास ओवर नहीं बचेगा, किसका ओवर बचेगा, ये है। सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है आदमी, मगर वो देख लें फिर वही हुआ ना कि उनके पास कैलकुलेट, वाकई वो बॉल जैसा भी कर गया, लेकिन एक मेन बैट्समैन अगर खेल रहा होता तो शायद रन्स और बन जाते। ठीक है, शाहीन ने किया अपनी जगह। वो तो शाहीन का तो ये है ना कि भाई हो गया, नहीं तो उसको क्या कहेंगे, वो ऑलराउंडर अपने आप को सब लोग कहते हैं और की भी परफॉर्मेंस। बट आई थिंक मेरा ख्याल है ये कैलकुलेशन ये सब बेकार का स्टाफ बैठा हुआ है, फायदा नहीं। रिजवान से भी काफ़ी उम्मीदें थी तो, लेकिन वो भी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। रिजवान की परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करेंगे आप?
सर रिजवान एक मैच में करके कहते हैं बस ठीक है मैंने कर लिया ना, अब और दूसरे करो, मतलब आई मीन कि देखें ये प्रॉब्लम कुछ और है, ये नहीं है। आप देखो बाहर बैठ के जब टीम में भी आ रहे थे वो मुख्तलिफ स्टेटमेंट उनके चल रहे थे, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते। ज़ाहिर है उनको कप्तानी से हटाया गया तो एक दिल के किसी एक गोशे में तो पड़ा हुआ है। और फिर इनको एक्चुअल मैं आपको बताऊं, इनको सिलेक्शन कमेटी या जो लोग भी हैं बोर्ड के, उनको यही नहीं पता कि किस फॉर्मेट में किसको कप्तान बनाना चाहिए। सच्ची बात तो यही है कि शाहीन ने तो 2020 में परफॉर्मेंस दी हुई थी, सारा कुछ था, उसको आप 20 के अंदर रख लेते यूँ कि वहाँ का था, आपने उसको उठा के यहाँ ले आए, कभी उसको उठा के वहाँ ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपकी टीम के लिए नुकसानदेह हो रही हैं। और जहाँ तक आपने उसकी बात की रिजवान, सबके दिलों में एक खलिश है सबके थोड़ा थोड़ा कि भाई इसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरे साथ ये किया, आओ जब मेरा टाइम आएगा तो मैं देख लूँगा आपको। लेकिन भाई ये खलिश जो है ना मैदान में तो ना रखें। अब ये बताएं क्या करना चाहिए, 2027 में वर्ल्ड कप का सामना हमें करना पड़ेगा दोबारा से, और उसके बावजूद हमारी टीम कोई अभी तक बन नहीं पाई है। बाबर आजम को T20 में ले जाते हैं, वनडे में नहीं रखते हैं, कुछ चीज़ें जो है वो कुछ फैसले समझ से बालातर हैं। तौसीफ साहब मशवरे इस वक्त इस पॉइंट पर आप टीम को क्या देना चाहेंगे, सिलेक्टर्स को क्या देना चाहेंगे? देखिए मशवरे तो ये सुनने वाले हैं नहीं, और सही बात होगी तो जीत जाते हैं तो वाह वाह भाई सब है, लेकिन हम तो छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, चाहे अंदर बैठे हों या बाहर हों, हम देखते हैं चीज़ें। मशवरा सिर्फ यही है कि देखिए ना, अभी आपने ठीक है मैं ये बाबर को नहीं खिलाया इसमें या एक दो और हमने कहा भाई चाहते, मुझे तो ऐसा फील हुआ कि ये 3-4 लड़के जो आप ले गए थे, ठीक है ये टैलेंटेड हैं अपनी जगह है, बट मुझे तो ऐसा लगा है कि इनको कैपें देनी थी कि लो भाई ये कैप ले लो और बस आप इसके बाद देखना नहीं इस तरफ, तो आप देख लीजिएगा आप बाद में क्या होगा, दूसरे आ जाएंगे तो ये लोग चले जाएंगे। फिर एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें जो आपके चीफ सिलेक्टर हैं वो कह रहे हैं बाबर तो फिट नहीं है, तो बाबर का स्टेटमेंट आ रहा है कि मैं तो फिट हूँ, मेरे बाबर तो स्टोरीज लगा रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर बड़ी अच्छी मजेदार एंजॉय कर रहे हैं। समझ लेना ये कौन ख्याल करेगा, आप मुझे बताइए साइम साहब, कौन ख्याल करेगा इसका कि ये क्या हो रहा है, चेयरमैन ही करेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ख्याल कौन करेगा। बाबर की फिटनेस की बात हो रही, बाबर जो है वॉक कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो चलेंगे आप और हम यही गुफ्तगू करते रहेंगे, बस दुआ ही के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत चाहने का वक्त आ गया। तौसीफ साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।